پروفیشن میں ہوتی ہے کہ مولوی صاحب کے بچے بھی مولوی صاحب ہی ہوتے ہیں, تو آپ نے اپنے کسی بچے کو, کسی بیٹے کو, آپ نے اپنے بیٹوں کو انجینئر بنایا, آپ نے کیوں نہیں ان کو مولوی بنایا؟ تو انہوں نے بڑی, میرا دل دکھا ان کی بات سن کے. انہوں نے کہا بیٹا اس معاشرے میں ایک مولوی کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا. Really? In the bigger picture of Islamic transformation, we are missing out on this, and this needs to be highlighted, this needs to be fixed by State Bank. ان کو چاہیے, میرا خیال ہے, اینڈ یو وڈ اگری ود می, کہ ایک اسٹینڈرڈ برانڈنگ گائیڈ لائن ڈیولپ کر دیں جس میں الاؤ کر دیں تاکہ ہر ایڈ اور ہر کریٹو اور ہر آرٹ ورک کے لیے آپ کو جا کے شریعہ بورڈ سے لڑائی نہ کرنی پڑے. ان بینکڈ پاپولیشن جو ہے پاکستان کی, اس میں خواتین سب سے زیادہ میجورٹی ہیں, اور پاکستان کی پاپولیشن مور دین 40% خواتین ہے, اور اس میں سے پڑھی لکھی خواتین بھی بینکوں کے پاس جانے سے گھبراتی ہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں نا, جیسے آئی ڈونٹ ہیو کڈس, تو مجھے کہتے ہیں کہ یار کر لو بچہ, کر لو یہ سب کر لو, کچھ ایسے کر لو. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, یار یہ دیکھو, ون از آر پلان اینڈ دی ادر از گاڈس پلان. سو گاڈ ہیز چوزن ٹو گیو می دیز اینیملز ایز مائی کڈس, سو آئی کنسیڈر دیم مائی فیملی اینڈ آئی کنسیڈر اینڈ آئی ایم پرفیکٹلی ہیپی ود اٹ. Fair enough. If you can provide for that little thing and ہاں make مطلب, sure but of course they can't be, you livelihood. can't match them to that, but مطلب to be honest, like having children and to be able to raise them, to be there for them, to become their world, I mean it's a huge responsibility. گناہ کمانے کے لیے آپ کو آؤٹ آف دا وے جانا پڑتا ہے, جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, مطلب بڑا ایفرٹ کا کام ہے. لیکن آپ اگر ثواب کمانا چاہو تو آپ اپنی وقت پہ, اگر آپ اپنی نوکری پہ وقت پہ جا رہے ہو, اس پہ بھی آپ کو ثواب ملے گا. یار فوزیہ, آپ کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے میری طرح, جی, اور آپ کا علاقہ ہے کوٹلی. کوٹلی میں آپ کا بچپن بھی گزرا, but then you've transitioned into one of the most influential people in the corporate world right now as far as your financial sector goes. آپ کی یہ جو رائز ہے, اس کے پیچھے کیا اسٹوری ہے؟ اسٹارٹ کرتے ہیں, let's take us back to کوٹلی and tell us how it was. سو میری پیدائش تو کشمیر کی ہے, نکیال کی, لیکن میرا جو براٹ اپ ہے وہ موسٹلی حیدرآباد, سندھ میں ہوا, کراچی میں ہوا ہے. 90s میں, لیٹ 90s میں وہاں حالات کافی خراب ہو گئے تھے, تو دین وی مووڈ بیک ٹو کشمیر, اور پھر میری کالج ایجوکیشن ساری آزاد کشمیر سے ہے. ماسٹرس کے لیے میں اسلام آباد آئی تھی. پر میں ایک ہی چیز بولوں گی کہ یار اٹس مائی فادر, میری ماں, بیسکلی ان کا ہمیشہ سے بڑے ہی وہ اکیڈیمک مائنڈ کے تھے, ہمیں خود پڑھاتے بھی تھے, اور ہم نے ٹاپ کرنا ہوتا تھا ہر کلاس میں. تو ہم سارے بہن بھائی, ہم لوگ ماشاء اللہ 7 بہن بھائی ہیں, اور میں سب سے بڑی ہوں, اور ہم سب نے فرسٹ آنا ہوتا تھا. Amazing. تو اس کے اوپر بہت تھا. پھر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اوپر بہت زیادہ دھیان, کہ مطلب کوئی نہ کوئی اگر شو ہو رہا ہے, کوئی بھی کچھ بھی ہو رہا ہے, ہم گانا اچھا گا لیتے تھے, آوازیں اچھی تھیں, نعت اچھی پڑھ لیتے تھے, تو ہر چیز میں انکریج کرنا, حوصلہ افزائی کرنا. پھر کزنس تھے بہت زیادہ کشمیر میں, ان کے ساتھ باہر نکلنا, مطلب ایک کائنڈ آف اے ہیلدی کمپٹیشن بھی تھا. اور یہ تھا کہ تعلیم کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں تھا, اور اسی لیے انہوں نے پھر میرے باقی بہن بھائیوں کو مجھے پڑھنے کے لیے اسلام آباد بھیجا. سعدیہ قائد, میری جو چھوٹی بہن ہے, وہ ماشاء اللہ پی ٹی وی گلوبل کی ہیڈ ہے, وہ آئی ادھر وہاں. شی اسٹڈیڈ فرام قائد اعظم, آئی اسٹڈیڈ فرام نمل, مائی بردرز وینٹ ابراڈ ٹو اسٹڈی. تو وہ سب کو انہوں نے پڑھنے کا جو تھا نا, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز, کوئی ہمارے گھر میں ایسی کانورسیشن نہیں ہوتی تھی کہ یہ فلاں عمر کی ہو جائے گی تو اس کی شادی ہو جائے گی. وہ کہتے تھے اب یہ ماسٹرس کرے گی, ایم فل کرے گی, یہ پی ایچ ڈی. تو ساری کانورسیشن اور ماحول ہی جب آپ کو ایسا ملتا ہے تو پھر آپ بھی ایکسل کرتے ہو, کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو کوئی ویژن تھا آپ کے پاس آپ کے فیوچر کے بارے میں؟ کوئی سوچا تھا آپ نے کہ کیا بننا ہے, کیسے کرنا ہے؟ ہاں, ہمیشہ سے دیکھو, میں گرل گائیڈ بھی تھی. میں بہت چھوٹی عمر کی تھی جب میرے پیرنٹس نے اس زمانے میں موبائل فون بھی نہیں ہوتے تھے آزاد کشمیر میں, اور مجھے بھیج دیا تھا چائنا بارڈر تک. ہم لوگ ایک کیمپ لگا رہے تھے ایز اے گرل گائیڈ, جس میں ہم وہاں کے لوکل لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا رہے تھے. مجھے ہمیشہ سے کام کرنا تھا. میں سب سے بڑی بیٹی تھی, تو مجھے اپنے ابا کا وہ بننا تھا, رائٹ ہینڈ بننا تھا ابو کا. میں نے ابو کے ساتھ وہ کرنا تھا. میرے بہن بھائی چھوٹے تھے سارے, اور ہم سب کے بیچ میں 1 سال کا ڈفرینس ہے, تو سب پڑھ رہے تھے. اور دیکھو یہ اس زمانے میں آپ کے 5 بچے مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہوں اور باہر بھی پڑھ رہے ہوں, آسان نہیں ان کی ہر 6 مہینے بعد فیسیں پے کرنا. تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے تو بہت زیادہ اپنی جو فیسز پے کی ہیں, میں نے کام کر کے, میری جو چھٹیاں ہوتی تھیں, سیمسٹر بریکس ہوتی تھی, اس میں نے نیشنل ایجوکیشن اسسمنٹ پروگرام میں, GRBI جینڈر رسپانسو بجٹنگ انیشیٹو, ان پروجیکٹس کے اندر میں انٹرنشپ کرتی تھی. اور میں انٹرنشپس کر کے, اور ان چیزوں سے پھر میری اسکلس ڈیولپ ہوئیں اور میرے کنیکشنز بنے, اور پھر مجھے جاب. سعدیہ کا بھی, میری بہنوں کا بھی اسی طرح ہے, بھائیوں کا بھی اسی طرح, کہ ہم لوگ اس طرح سے انٹرنشپس کرتے تھے, کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے, لائک وی ووڈ آلویز بی ورکنگ. اور میں اس زمانے میں, ہمارا جو وہ ہے نیشنل ایجوکیشن اسسمنٹ سسٹم میں جب میں نے کام کیا, تو اس زمانے میں اردو سے انگریزی میں نصاب کو ٹرانسلیٹ کرتی تھی, تاکہ جو فارن کنسلٹنٹ آئے ہوئے تھے انگلینڈ سے, وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اس میں بہتر تجاویز دے سکیں کہ اس نصاب کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو بڑی سیریس قسم کی اور بڑی ریسرچ اورینٹیڈ جابز ہمیشہ سے تھیں.
اور دیکھو مجھے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا تھا. میں نے فائنینشیل ریسٹرینز دیکھی تھیں گھر میں نے یہ دیکھا تھا کہ میرے فادر کتنا اسٹرگل کر رہے ہیں, اور مجھے یہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ میرے رستے میں تو کبھی یہ چیز آئی ہی نہیں, اور یہ میرے پیرنٹس کا بھی, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کشمیری جو ہیں وہ ایز اے قوم, ایز اے نیشن آلسو دے آر اے میٹریارکل سوسائٹی. دا فیملی اسٹرکچر از اراؤنڈ دا ویمن آف دا فیملی, تو خواتین کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ تو چیز کبھی رستے میں آئی نہیں کہ میں لڑکی ہونے کی وجہ سے یہ چیز نہیں کر پاؤں گی. دنیا سے ڈر لگا, گھر سے تو بہت سپورٹ ملی. تو وہ ایک تھا مجھے کہ میں نے اپنے فادر کو سپورٹ کرنا ہے, اور میں نے دیر واز اے ٹائم وین آئی واز ارننگ مور دین مائی فادر. تو وہ میرے دل میں ہمیشہ سے تھا کہ یار میں نے کام کرنا ہے, اور میں نے جو بھی کرنا ہے اس میں ایکسل کرنا ہے, اور میرے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے, مجھے یہ کام کرنا ہے. Amazing. ہاں, اس رستے پہ چلنا ہے. So while you were growing up and studying اور آپ کام بھی کر رہی تھی ساتھ میں, you were having کچھ ایک ایکٹیویزم بھی آپ کا ساتھ ساتھ چل رہا تھا, you were doing some reform work as well. Yes. But you were still creative. آپ کے اندر جو کریٹو کی اسٹریک تھی وہ بھی ہمیشہ سے alive تھی. So tell me about that. So basically I think وہ ڈسکور تب ہوئی تھی جب ایک دفعہ میں اور میری ہم سب بہن بھائی باہر کھڑے ہو کے کوئی گانا گا رہے تھے. تو my mother sings really well. تو my mother and father, my father is an عالم دین, he is a پیش امام. اینڈ میں یہ ضرور آپ کے توسط سے یہ بات کرنا چاہوں گی, یہ جو اسٹیریو ٹائپس ہوتے ہیں نا کہ مسجد کا, میرے فادر 90s میں جو حیدرآباد کی بڑی جامعہ مسجد گول مسجد کے پیش امام تھے. ہم مولوی صاحب کے بچے تھے. تو مولوی صاحب کے بچوں کا کریٹو فیلڈ میں آنا, اور اس طرح سے ایک پروفیشنل فیلڈ میں آنا, کارپوریٹ فیلڈ میں آنا, اکیلے ٹریول کرنا, دنیا مردوں کے ساتھ کام کرنا, یہ ایک مجھے اب لگتا ہے کہ تب شاید معاشرہ زیادہ اوپن تھا اور اب زیادہ ریگریسو ہو گیا. آئی ڈونٹ نو کیا ہوا ہے, لیکن ہمیں کبھی بھی یہ وہ نہیں تھی. تو ہم مدرسے بھی جاتے تھے اور ہم انگریزی اسکول بھی جاتے تھے. تو میں قرآن بھی حفظ کر رہی تھی, اور میں ساتھ ساتھ جو میرا انگریزی تعلیم ہے وہ بھی حاصل کرتی تھی. میرے فادر نے ایک دفعہ مجھ سے ایک ایسی بات کی جو میں تمہیں بتاؤں کہ میرے ابو کو میں نے پوچھا, میں نے کہا ابو آپ مولوی صاحب ہیں, آپ کے جو دوسرے دوست فیملی فرینڈز ہیں وہ بھی مولوی صاحب ہیں, تو مولوی صاحب کے جو جتنے بھی بیٹے ہوتے تھے نا وہ مولوی صاحب بھی بچپن سے چھوٹے چھوٹے مولوی صاحب ہوتے تھے, اور وہ مولوی کا بیٹا بھی مولوی بنے گا. وہ اگر ٹنڈو والا یار میں کسی مسجد کے پیش امام ہے تو ان کا بیٹا انگلینڈ میں جا کے کسی مسجد کا پیش امام بن گیا, یا شیخ بھرکیوں میں بن گیا, یا ٹنڈو آدم میں بن گیا, یا شداد پور میں بن گیا. تو میں نے کہا ان کی تو نسلیں پھر اسی پروفیشن میں ہوتی ہیں کہ مولوی صاحب کے بچے بھی مولوی صاحب ہی ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنے کسی بچے کو, کسی بیٹے کو, آپ نے اپنے بیٹوں کو انجینئر بنایا, آپ نے کیوں نہیں ان کو مولوی بنایا؟ تو انہوں نے بڑی میرا دل دکھا ان کی بات سن کے. انہوں نے کہا بیٹا اس معاشرے میں ایک مولوی کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا. Really? Oh my. حالانکہ وہ عالم دین, شیخ الحدیث, کتابیں لکھنے والے, پڑھانے والے, ہیرا آباد کالج میں پڑھاتے بھی تھے, اور بہت ہم نے تو بہت رسپیکٹ دیکھی. لیکن انہوں نے یہ فیل کیا کہیں نہ کہیں کہ یار اگر میں اس پروفیشن میں ہوں جدھر میں نے دینی تعلیم دینی ہے تو میں فائنینشلی اتنا اسٹیبل نہیں ہوں گا, اور میں اپنے بچوں کو وہ سب دوں گا. اور میرے فادر وہ ہیں جو بکریاں چرایا کرتے تھے مقبوضہ کشمیر میں, وہ مائگریٹ کر کے یہاں آ کے, اور انہوں نے تو سوچو جب آپ ایسے باپ کے بچے ہو, آپ ایسے باپ کے بیٹے ہو کہ وہ آپ کو کہیں کہ یہ دنیا ایک جگہ ہے اور تم نے اس میں سے ہر اپرچونٹی ڈھونڈنی ہے. تو میرے فادر ایک بڑے ہی بیلنسڈ عالم دین, بڑے ہی کبھی انہوں نے فورس نہیں کیا کسی چیز کو, ہمیں ہر چیز کے بارے میں, ہر ریلیجن, ہر مسلک کے بارے میں پڑھایا, سمجھایا, بتایا, اچھا برا بتایا, اور ہمیں امپاور کیا کہ بھائی جاؤ اور دنیا فتح کرو, اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی. تو وہ جو ایک اعتماد پھر گھر سے ملتا ہے نا آپ کو, تو پھر آپ جاتے ہیں اور آپ نکلتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں یار میں اپنے ماں باپ کو وہ آسانیاں دوں. اور الحمد للہ میں نے بڑی ینگ ایج میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سنبھالی, اور میں نے اپنے پیرنٹس کو پھر بہت آسانیاں دیں بھی. اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں اپنے ان سارے مینٹورس کی, عدنان آفاق صاحب کی, who was my first boss, he was the managing director of پیکرا. بہت سارے میرے جو ٹیچرز رہے ہیں who have really held my hand and brought me here. تو اور انہوں نے مجھے سکھایا, ان کے ساتھ جب میں نے کام کیا تو مجھے پتہ لگا کہ اچھا کیسے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں, کیسے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, کیسے کوئی اگر جہاز پہ جا رہا ہو تو اس کے لیے کس طرح سے کوآرڈینیٹ کرنا ہے, کس کو فون کرنا ہے. سو یہ جو اسٹریٹ اسمارٹنیس ہے میری, وہ سارے میرے اندر یہاں آئی اسلام آباد آ کے, جب میں ماسٹرس کر رہی تھی, اور پھر جب میں نے باقاعدہ بینکنگ سے اپنے کریئر کا آغاز کیا. Amazing. So ایجوکیشن آپ کی کمپلیٹ ہوئی, اس کے بعد what did you ڈیورنگ مائی ایجوکیشن ہی مجھے آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ, لائک مائی لاسٹ سیمسٹر تھا, آئی ڈیڈ مائی تھیسز آن effects of internet on the modern form of English. So I did my masters in linguistics. Do we want this?
تو بیسکلی واٹ وی ڈیڈ واز ماسٹرس کیا, اس کے بعد بینکنگ سے اپنے کریئر کا آغاز کیا, اور اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو ایک جگہ پہ ریسٹرکٹ نہیں, وہ جسے کہتے ہیں which bank did you start with? Askari Bank. I started my career with Askari Bank. Then I went to mutual funds, Askari Investments. Then I went to Emaar, Emaar International. Then I worked in Karachi for a little while, worked in Islamabad. Then I went to Islamabad Stock Exchange. I was their head of marketing, corporate communications and PR. پھر اس کے بعد میں نے سیف گروپ آف کمپنیز میں کام کیا, بگ گروپ, لاٹس آف بزنسز, ورک ود UN. پھر یہ ان کا جو ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹس ہیں اس پہ بھی ہاسپٹل بنا, سو یہ سب چیزوں پہ کام کیا. دین آئی وینٹ بیک ٹو عسکری بینک. عسکری بینک میں بہت عرصہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں کام کیا, اینڈ دین آئی کیم ہیئر ٹو بینک آف خیبر. فائنلی آئی ایم ہیئر. آپ بینک آف خیبر میں ہیں, اور بیفور وی ڈائیو ڈیپ انٹو یور کرنٹ ایکٹیویٹیز, لیٹس ٹیک اٹ بیک ٹو دا ٹائم جس وقت آپ اپنی کریٹو سائڈ ایکسپلور کر رہی تھی, اینڈ وین یو ور تھیٹر میں پرفارم کری تھی. ہاں, میں تھیٹر میں نے How did that come about? And یا تھیٹر اس طرح آیا کہ میری جو چھوٹی بہن تھی اس کو بچپن سے ڈرامے کرنے کا بہت شوق تھا, تو وہ گھر میں بھی ڈرامے کرتی رہتی تھی, وہ ہمیں ڈائریکٹ کرتی رہتی تھی. وہ کہتی تھی چلو آؤ پریٹینڈ کریں کہ ہم ٹرین میں بیٹھ کے کشمیر جا رہے ہیں, تو اس کو بہت شوق تھا. تو وہ جب ہم ماسٹرز میں آئے تو وہ اپنی یونیورسٹی میں ڈرامیٹکس کلب کی پریزیڈنٹ تھی, اور میں نے اس کے ساتھ اس وقت سے ہی کام کرنا شروع کر دیا. تو پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بھی وہ کافی کام کرتی تھی, تو مجھے ملتی رہتی تھی اپرچونیٹیز. پھر یہ ہوا کہ پھر شلمکھی تھیٹر انٹریکشن تھا, زاہد صاحب اس کو رن کرے تھے, اس کے ساتھ ہم اسٹریٹ تھیٹر کرتے تھے. اور پھر اسی طرح کی ایک پرفارمنس میں شرابیل سو می, اینڈ دین ہی آفرڈ می a role in one of his plays, and then بس تھیٹر میں کرتی رہی اور تھیٹر ہی کیا جب تک یہاں تھیٹر ہوتا رہا. اسامہ قاضی کے ساتھ بھی میں نے کام کیا. اس کے بعد ماشاء اللہ ہماری یہ جو اسی تھیٹر کی جو ینگ پود ہے وہ آج ماشاء اللہ ہماری لالی ووڈ انڈسٹری پہ رول کر رہی ہے. اے لسٹرز ہیں, احمد علی اکبر, حمزہ, زاہد, حریم, مطلب آل آف دیز پیپل وی ورک ود دیم, اینڈ ماشاء اللہ سو گڈ ٹو سی دیم. بٹ اس وقت بھی میری پتہ ہے اس وقت بھی میری ایک کارپوریٹ نوکری تھی, تو مجھے لگتا تھا کہ یار یہ دس از ناٹ اے وائبل کریئر. مجھے بہت آفرز آئیں کہ میں کراچی چلی جاؤں. میں نے ایک دفعہ لکس اسٹائل ایوارڈ کا بیک اسٹیج کچھ ہوسٹ بھی کیا یونیلیور کی سائڈ سے, لیکن بہت آفرز آتی تھیں کہ آپ چلی جائیں. لیکن میں اس لیے نہیں جا سکتی تھی کہ ایک تو میں ایک ایسی جگہ سے تھی, پھر میں ایک عالم دین کی بیٹی تھی, میں وہ ٹرولنگ برداشت نہیں کر سکتی. دیکھیں ہر کوئی ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی اتنی تھک اسکن ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کے کامنٹس کو اتنا دل پہ نہیں لیتے ہوں گے, اینڈ آئی ایم شیور کہ ہر کسی کو اس قسم کی ٹرولنگ اور ہیٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے آن لائن. پر اتنا ٹاکسک تھا یہ, ایون اس وقت بھی فیس بک نیا آیا تھا, کہ جب میں دیکھتی تھی کہ کسی کی کوئی چیز اس کے اوپر لگی اور وہ نیچے اتنے عجیب و غریب قسم کے کامنٹس ہوتے تھے کہ میں نے ڈیسائڈ کیا کہ یار میں تو کبھی نہیں جا کے یہ کروں گی, میں یہ نہیں کر سکتی, آئی کین ناٹ ڈو دس. سو میں اپنی وہ جو اسٹیبل انکم تھی نا, میں ہمیشہ اس کے ساتھ, اور ویسے مجھے کارپوریٹ ورلڈ میں کام کرنا اچھا بھی لگتا تھا. آئی لائک پروجیکٹ مینجمنٹ, آئی لائک ایڈمنسٹریشن, آئی لائک some things that I had worked on very early on. Gender responsive budgeting initiative پہ میں نے اتنی ینگ ایج میں کام کیا تھا جس میں ہم نے بجٹنگ کو خواتین کے لیے انکلوسیو بنانا تھا. سو میں ان چیزوں کو بھی انجوائے کرتی تھی. بٹ آئی فیلٹ کہ دیٹ وڈ بی اے بگ جمپ کہ اگر میں کارپوریٹ نوکری چھوڑ کے اور ایک دم سے شوبز میں چلی جاؤں. اینڈ پھر مجھے یہ تھا کہ میں اپنے پیرنٹس کو یہ ٹاکسسٹی اور یہ وائرلٹی اور ان چیزوں کو وہ ہینڈل نہیں کر پائیں گے, تو میں خود بھی نہیں ہینڈل کر پاؤں گی, تو اس لیے میں نے کبھی بھی اس کو سیریسلی نہیں لیا. بٹ آئی ایم ویری ہیپی فار آل آف آر فرینڈز, اینڈ ماشاء اللہ دے آر ڈوئنگ گریٹ. جہاں بھی وہ ہیں کامیاب رہے, ان کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. اینڈ سو یو بائی دی وے, آپ نے یو میڈ اے چوائس, بیکاز لائف از ناٹ آلویز اباؤٹ فیم. ہمیشہ اپنے دل کی نہیں سن سکتے, کبھی آپ کو دماغ کی سننی پڑتی ہے. اینڈ سکسیزفل وہی ہے کہ جو اپنے جو چوائس اس بندے نے جو بھی کی ہے اس چوائس کو فالو تھرو کریں, اینڈ تک لے کر جائیں, اور دیکھیں کہ اس میں کیا پوٹینشیل ہے اور کہاں تک لے کے جایا جا سکتا ہے. تو آپ ایوالو بھی کر رہی ہیں, گرو بھی کر رہی ہیں, اینڈ رائٹ ناؤ یو آر ہیڈنگ the marketing and product development for one of the largest banks in Pakistan. Provincial so banks, you've done really well for yourself, mashallah, and keep it up. Thank you. You're also kind of a selfless person. آپ نے اپنا بچپن کی بتایا, فیملی کے ساتھ آپ کو جس طرح کا ریلیشن شپ ہے اس کے بارے میں مجھے بتایا. بٹ دین یو آر اے چیمپئن اینڈ یو آر این ایڈوکیٹ آف اینیملز ایز ویل. Yes. So is that something that was always there coming from آزاد کشمیر کہ آپ نے, کیونکہ میں نے بھی بچپن میں بہت سارے دیکھے جانوروں کے ارد گرد, میرا بھی تعلق آزاد کشمیر سے, بٹ میری جو بچپن کی ایک میموریز میں سے ایک چیز ہے ریلیٹڈ ٹو اینیملز, وہ تھوڑی سی ہارفک ہے. کیا؟ I was about 7 years old I think. میں نے ایک مرغی تھی and I just plucked its head out. And
At that time I was quite proud of myself کہ یار دیکھو میں 6 سال کا ہوں, میں چھوٹا سا ہوں اور میں اتنا پاورفل ہوں. میں ابھی سوچتا ہوں یار it was such a horrific thing to do. So I've never really been an animal person, but I've never really purposefully harmed an animal ever since. Maybe actually I have. I've killed a couple of snakes, like literal snakes. Snakes, okay. Snakes are okay. So animals کو میں نے purposefully hurt میں نے نہیں کیا, but I haven't really gone out of my way to save them either. So that's what something that you're really passionate about. It's a blessing and a curse. اچھا تو میں آپ کو honestly ایک بات بتاؤں کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر آپ نے کسی علاقے کے لوگوں کو پہچاننا ہو نا, پرانے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے تو ایک شہر بستی میں پہنچتے تھے, تو لوگ کہتے تھے اگر آپ نے کسی علاقے کے لوگوں کو پہچاننا ہو تو اس علاقے کے آوارہ جانوروں کو دیکھو. اگر وہ آوارہ جانور ہیلدی ہیں, ٹھیک ہیں, تو اس کا مطلب ہے یہاں اس علاقے کے لوگ رحم دل اور اچھے ہیں. اور اگر اس علاقے کے لوگ کے جانور جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں تو اس کا مطلب اس علاقے کے لوگ اچھے نہیں ہیں. دیکھیں ہم انسان جو ہے نا, انسان اپنی صلاحیتوں میں, اپنی اس چیز میں بڑا لمیٹڈ ہے. ہم کسی اور کی زندگی بدلنے کی کوشش کریں بھی تو نہیں کر پاتے, کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کی زندگی نہیں بدل سکتے. لیکن اگر ہم ایک جانور جس کی 15-16 سال کی زندگی ہوتی ہے, اگر ہم اسے ایک اچھا گھر دے دیں, اسے علاج دے دیں, اس کے لیے کچھ اس کو کھانا پرووائڈ کر دیں, تو ہم ہی اس کی پوری دنیا میں اس کی پوری زندگی بدل دیں. جانوروں سے میرا پیار بچپن سے ہے, لیکن پہلے کیونکہ ہاسٹلس میں رہتے تھے, نہیں افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے اتنا, تو جیسے ہی میرے پاس وہ فائنینشیل کیپیبلٹی آئی, میرے پاس اپنا گھر آیا اور یہ سب کچھ ہوا, تو پھر میں نے دوبارہ سے ان چیزوں پہ کام کرنا شروع کیا, اور یہ میری زندگی کا پرپز بھی ہے. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ ٹرکی کو دیکھ لیں, بہت ساری اور اچھی, رشیا میں بھی بہت اچھی ایسی ایگزامپلز ہیں جہاں پہ اسٹرے اینیملز اور اسٹرے ڈاگس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. کائنڈنیس ٹورڈز اینیملز آپ کو سکھاتی ہے سیلف لیسنس, آپ کو سکھاتی ہے پرپز ان لائف, اور اگر یہ چیزیں آپ بچوں کو سکھائیں گے نا تو بہت اچھا ہوگا. آپ کبھی نوٹ کرنا, آپ کبھی مری جانا, کبھی مظفر آباد جانا, آپ وہاں پہاڑوں میں پہاڑی آپ ان کو دیکھنا, ہر جانور ہیلدی ہوگا, ہر جانور کسی نہ کسی گھر سے منسلک ہوگا. اس کو کہیں نہ کہیں ادھر آپ کو خارج زدہ کتے نہیں ملیں گے, ادھر آپ کو بیمار کتے نہیں ملیں گے, ادھر آپ کو کسی کتے کی ٹانگ ٹوٹ, آپ کو وہ کسی نہ کسی 2-3 گھروں سے منسلک ہوں گے. وہ ان کو اس گھر سے دوپہر کا کھانا مل جاتا ہوگا, ادھر سے مل جاتا ہوگا. وہ ایک کمیونٹی, دیکھیں کمیونٹی کا جو کانسیپٹ ہے نا, ایک معاشرے کا جو کانسیپٹ ہے, حضرت عمر فاروق نے کہا تھا فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی مر گیا تو میں اس میں, یہاں اب لوگ یہ کہتے ہیں ہاں جی تو انسانوں کے لیے, بھائی انسانوں کے لیے تو ہم کرتے ہیں, انسان کے لیے تو جو کرنا ہے وہ دائیں ہاتھ سے اس طرح دینا ہے کہ بائیں کو نہ پتہ لگے. میں کہتی ہوں یار ایک انسان کو تو اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا, وہ تو منہ سے مانگ کے لے بھی سکتا ہے. ایک جانور جو ہے نا وہ بے زبان ہے, وہ اپنے منہ سے نہیں مانگ سکتا, وہ آپ کو اپنی تکلیف نہیں بتا سکتا. اس کے کتنے وکیل ہیں اس دنیا میں, جو انسان بھی جانوروں کے ساتھ کام کرتا ہے کہتے ہیں یہ تو پاگل ہے, یہ تو بیوقوف ہے, اس کا تو دماغ خراب ہے, کریزی کیٹ لیڈی والا کانسیپٹ, ہاں بہت ٹائم ہے, یہ تو پیسے ضائع ہو رہے ہیں. میرا اپنا میاں نے مجھے الٹیمیٹم دے دیا کہ بالکل جی نکل جاؤ. تو کتنی دفعہ میں نے اسے الو بھی بنایا, جب میں کوئی نیا کیٹ لے کے آتی ہوں نا تو میں اسے کہتی ہوں کہ ہاں یہ تو پرانی ہے, یہ تو تھی پہلے بھی. تو وائٹ جب آتی ہے تو وہ تو مکس ہو جاتی ہیں کیونکہ وائٹ بہت زیادہ, لیکن جب یہ تو اکثر میں اسے بیوقوف بھی بناتی ہوں کہ ہاں نہیں یہ تو پہلے سے تھی. پر وہ بیچارہ, اب اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے گھر سے نکال دے گا اگر میں نے ایک اور جانور وہ کیا. لیکن یہ کہ میں جانور اڈاپٹ تو کر لیتی ہوں, ان کا علاج بھی کرا لیتی ہوں, لیکن جب اس کو دینے کے لیے, اڈاپشن کے لیے دینے کے لیے جاتی ہوں تو وہ کوئی اتنے اچھے مجھے ملتے نہیں. اس کی وجہ سے ناؤ آئی ہیو a lot of cats and a lot of dogs, but inshallah, if you don't mind me asking right now, 14 cats, 15 cats and میرا میاں بھی یہ شو دیکھے گا, اس کو پتہ لگ جائے گا. 5 چھوٹے پپیز ہیں, 2 ڈاگس ہیں. ہاں yeah, so you're like directly responsible for, yes I'm directly responsible. I have given them around a space, 30 animals. Yes I have given them space and inshallah when I'm going to make a bigger, تو یہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں نے نا وہ بنانا ہے, شیلٹر بنانا ہے, اور میں نے ان جانوروں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, اور یہ ہمیں سب کو کرنا چاہیے. میں کہتی ہوں جسٹ شو کائنڈنیس, یو نو, اپنے بچوں کو بھی کائنڈنیس سکھائیں. پتھر مارنا, ہم کہتے ہیں نا یہ جانور اگریسو ہیں, ایک جانوروں کی ایک کمیونٹی ہے اور اس کو سارا دن کچھ کھانے کو نہیں مل رہا, کچھ نہیں مل رہا, اسے مار پڑی تو وہ اگریسو ہی ہوگا نا ایونچولی. تو یہ بیسکلی اٹ از اے گریٹ وے آف شوئنگ واٹ کائنڈنیس اینڈ سیلف لیسنیس از, اگر ہم اپنے بچوں کو جانوروں کی طرف کائنڈنیس سکھائیں. اور کشمیر میں تو آپ کو پتہ ہے ہر گھر میں بھینسیں, بکریاں, وہ گھر کے افراد کی طرح ہوتی ہیں, مرغیاں, پھر آپ جیسے بچے بھی ہوتے ہیں جو ان کو توڑ موڑ دیتے ہیں. لیکن دیٹ چکن ول کم ہانٹ یو لیٹر ان یور آفٹر لائف. ابھی تک تو نہیں آیا, آ جائے گا. but yeah, otherwise like I said, I've led a very like, do you have pets? kind life. I don't have pets, I have children. I think میرا فوکس بچوں پہ ہے. تم نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ ملینیلز جو ہیں all over the world,
they are choosing to have pets over having children. I know, right? हाँ, so recent uprise in adopting animals, dogs and cats, and you must have seen कि ये ज़्यादा popular हो गया है. I know, but मुझे बच्चे, मेरा personal interest ज़्यादा इसलिए है कि you can clearly see them like growing out of those phases where they're completely dependent on you. Of course, बच्चों का तो कोई वो नहीं है, replacement नहीं है, can't be replaced. But मुझे लोग कहते हैं ना, जैसे I don't have kids, तो मुझे कहते हैं कि यार कर लो, बच्चा कर लो, ये सब कर लो, कुछ ऐसे कर लो. तो मैं हमेशा ये कहती हूँ यार ये देखो, one is our plan and the other is God's plan. So God has chosen to give me these animals as my kids. So I consider them my family, and I consider, and I'm perfectly happy with it. Fair enough. If you can provide for that little thing, and you know, make मतलब, sure but of course they can't be, livelihood. you can't match them to that. But मतलब, to be honest, like having children and to be able to raise them, to be there for them, to become their world, I mean, it's a huge responsibility. ये कोई छोटी बात नहीं है. आप लोग I know because my wife is also a champion of cats, stray cats. I know. तो वो मुझे आइडिया है कि जानवरों के लिए जीना भी एक तरीका कार है. Exactly. But मेरे लिए वही होता है कि यार I should be able to like see this creature grow out of being a creature and become your friend. become a friend तो or somebody that I can actually बुरे नहीं talk हो रहे. to. आपने कहा कि मैं उसी एज में रुका रहूं कि जब ये बड़े हों तो मैं और ये बहन भाई लगे हैं. बस ये कौन सा एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करा रहे हो, हमें बताओ यार. No sugar, lots of sleep, and less stress. Sleep is the thing. Sleep is the key. Sleep is the key to everything. So yes. So good I sleep wish is everybody sleeping would beauty. get more sleep. Yeah. And on time, by the way. Any in the day. You Sleeping look at better, night like is I the am key. seeing you after such a long time. You look seriously better. I was very conscious. मैंने कहा जिस दिन मुझे देख के कहेगा यार बुड्ढी हो गई है फौजिया. खैर, but I'm proudly बुड्ढी now. So it's fine. Fauziya is again one of those people who really does not age, and you have this vibrant personality, this reflective sort of a nature, and I've been a fan of yours since forever, and I'm really glad that we're getting to do this. Oh yeah, way back. So it's a special kind of blessing, don't you feel? कि एक दूसरे को ग्रो होते हुए देखना, टू हैव दिस एबिलिटी. हमने कई साथी गंवाए भी हैं रास्ते में कि एक दूसरे को कहाँ से हम शुरू हुए कहाँ तक पहुँचे, तो एक दूसरे की वो फैमिली की तरह खुशी होती है ना, एक दूसरे की सक्सेसेस के ऊपर के. माशाल्लाह, आई एम सो प्राउड, यू नो. ऐसा लगता है कि जैसे आई एम सो प्राउड ऑफ दिस पर्सन. और अभी हम कैमरास और रोल होने से पहले यही बात ही कर रहे थे कि खुशी, लास्टिंग खुशी वही होती है जो आपको किसी और की खुशी देखकर आपको जो मिलती है, किसी को खुशी पहुंचा कर जो मिलती है. सो यस, फ्रेंड्स, अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है, दूसरों के लिए जीना जो पीस आपको देता है ना. मतलब अल्लाह ताला ने देखो रिवॉर्ड, सवाब कमाना कितना आसान है. मैं कार्ड बिजनेस में हूँ. कार्ड बिजनेस में हम रिवॉर्ड और लॉयल्टी डालते हैं. रिवॉर्ड और लॉयल्टी हम क्यों डालते हैं कि जी आप ये स्पेंड करो तो आपके ये रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे होंगे, आप ये ट्रैवल करो तो आपके एयर माइल्स इकट्ठे होंगे. अल्लाह ताला ने सवाब कमाना इतना आसान बनाया हुआ है. रिवॉर्ड और लॉयल्टी सिस्टम की तरह है. आप किसी की तरफ मुस्कुरा के देखोगे आपको सवाब मिलेगा, आप किसी की थोड़ी सी हेल्प करोगे आपको सवाब मिलेगा, आप अपने माँ बाप की तरफ मुस्कुरा के देखो सवाब, उनसे फोन पे बात सोचोगे तो आपको सवाब मिलेगा. तो सोचो कि सवाब कमाना कितना आसान है और गुनाह कमाना कितना मुश्किल है. गुनाह कमाने के लिए आपको आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है, झूठ बोलने पड़ते हैं, मतलब बड़ा एफर्ट का काम है. लेकिन आप अगर सवाब कमाना चाहो तो आप अपनी वक्त पे, अगर आप अपनी नौकरी पे वक्त पे जा रहे हो उस पर भी आपको सवाब मिलेगा यार. आप सोचो कि आप एक छोटी सी कोई दुआ पढ़ लोगे आपको सवाब मिल जाएगा, आप किसी की तरफ प्यार से देख लोगे. मतलब यार आप, अल्लाह ताला ने सवाब कमाना मेरा ख्याल है आसान, ये अगर आप इसको रिवॉर्ड और लॉयल्टी की तरह देखें तो सबसे आसान काम है. और दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए जीना, मुझे लगता है यार बड़े कम लोग होते हैं जिनके अंदर ये अल्लाह ताला ये डालता है हिस्स कि वो दूसरे के बारे में सोच. मैंने ऐसे ऐसे खुदगर्ज लोग देखे हैं, वो इस किस्म के नार्सिसिस्ट हैं, वो अपने अंदर ही घुसे हुए हैं अपने, और इसीलिए खुश भी नहीं है, अपने ही बारे में सोचते हैं सिर्फ, अपने ही इंप्रेशंस के बारे में, अपने ही उसके बारे में. बट ये कुछ is this like a problem that this new generation that we call Gen Z is dealing with a lot? Yeah, I think Gen Z is dealing with a lot of millennials and Gen Xers, and I believe especially in the corporate world. मैं आपको एक बात कहूँगी, शायद बुरी भी लगे लोगों को, अगर आपको मैं बात कहूँ कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देखो एक बैंक होता है या एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो वहाँ पे मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करती जाती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी. जब तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जेन एक्स बॉसेस एंड जेन एक्स डिसीजन मेकर्स बैठे हैं तब तक तरक्की नहीं होगी. जब मिलेनियल्स आएंगे ना तब तरक्की होगी. एंड यू आर एट द यंगर एंड ऑफ जेन एक्स इफ यू कॉल योरसेल्फ जेन. आई एम. ये जो जेन एक्सर्स और कुछ बेबी बूमर्स भी हैं, एक तो वो अपने उन पुराने दकियानूसी ख्यालात के अंदर इस कदर फंसे हुए हैं कि वो आउट ऑफ द बॉक्स कभी सोच ही नहीं सकते.
اور ابھی بھی ہمارے یہاں ایک وہ بیوروکریٹک اپروچ جو ہے اور ایک وہ کہ میرے ساتھ 4 بندے چلیں گے تو میں چلوں گا اور مجھے 10 لوگ کہیں گے تو میں سائن کروں گا, ہم ان چیزوں سے ہی نہیں نکلتے, تو ہم ٹرو پروگرس کی طرف جا ہی نہیں رہے. یو رائٹ ان اے وے کہ لوگ اپنا طریقہ کار چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں, بٹ دس از ہیومن نیچر, نہیں کہ ایک بندے نے جو پوری زندگی اپنے نچوڑ کر کے اس پوائنٹ پہ بندہ پہنچا ہے کہ وہ ایک انفلوئنشل پوزیشن میں ہے, بال اس بندے کے سفید ہو گئے ہیں یا نہیں بچے وٹ ایور, تو وہ اس پوائنٹ پر آ کر اپنے آپ کو ری انوینٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یار کہتے ہیں میں تھک گیا ہوں. بالکل صحیح, لیکن ہم نے what I know best, جیسے میں زندگی جاتا ہوں مجھے پتا ہے, میں ویسے گزار کے ختم کروں. نہیں وہ اتنے کاش وہ اتنے ریلیکس اور چلڈ آؤٹ ہوتے جتنا آپ بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں میں تو اپنی زندگی جیسے گزاری تمہیں بھی فورس کروں گا تم بھی اسی طرح گزارو. وہ دوسروں کی بھی زندگی حرام کرتے ہیں نا, یا تو وہ اتنے چلڈ آؤٹ ہو کہ اچھا یار ٹھیک ہے allow others to evolve. وہ کون سی کمپنی ہے وہ جس کی ہم ایولیوشن کی, نوکیا کی بات کرتے ہیں اور اس کی کہ وہ کیونکہ بلیک بیری کی بات کرتے ہیں, جب انہوں نے ایولیوشن نہیں سیکھی تو وہ بزنس بند ہو گیا. سو دیکھو لوگ ہی تو مل کے بزنس کو آگے چلاتے ہیں, اور اگر لوگ ہی ایسے ہوں گے, سوری ٹو سے کہ کارپوریٹ ورلڈ کے اندر جتنے ہمارے کم جگہوں پہ ایسا ہے, ٹیلی کام سیکٹر میں بہت اچھے لوگ ہیں, بہت کریٹو لوگ ہیں, بہت اوپن مائنڈیڈ ہیں, ان کے کوئی ہینگ اپس نہیں ہیں, جنرلی اسٹڈیڈ ابراڈ, ایکسپوجر بہت زیادہ ہے, باہر کام بھی کر کے آئے ہوئے ہیں, سو دے آر فائن. But that's probably because telecom itself is a fairly new industry. Yes. So younger people and the kind of growth that you've seen in the telecom industry, fintechs, مطلب یہ اتنی بڑی گروتھ تبھی پاسبل ہوئی ہے بیکاز کوئی بات نہیں یار, certain projects came, certain projects failed, but this is how you learn, you know. آپ نے سیکھا. اب میں آپ کو ایک بات کروں کہ فائنینشیل انکلوژن کی ہم بات کرتے ہیں ہمارے کارپوریٹ ورلڈ میں اور بینکنگ سیکٹر میں. اب 2 چیزیں ہیں, ابھی پچھلے کچھ سالوں سے بہت زیادہ یہ بات ہو رہی تھی کہ جی خواتین کو اکنامک سائیکل کا حصہ بننا چاہیے. ان بینکڈ پاپولیشن جو ہے پاکستان کی, اس میں خواتین سب سے زیادہ میجورٹی ہیں, اور پاکستان کی پاپولیشن مور دین 40% خواتین ہے, اور اس میں سے پڑھی لکھی خواتین بھی بینکوں کے پاس جانے سے گھبراتی ہیں. تو انہوں نے ویمن فائنینشیل انکلوژن کا انسینٹیو نکالا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے. اب اگر آپ بینکنگ انڈسٹری کو دیکھو گے تو بینکنگ انڈسٹری میں بھی ویمن فائنینشیل انکلوژن کے اوپر اگر میں تمہیں کہوں کہ کوئی پریکٹیکل کام ہو رہا ہے, کیا کام ہو رہا ہے جی, اویئرنیس کریٹ کریں. اویئرنیس کیسے کریٹ کریں جی, سوشل میڈیا پوسٹ لگا دیں, اچھا جی جا کے وہ ادھر ایکسپو کر لیں, ادھر جا کے نام خواتین کے نام پہ رکھ دیں, سارے مرد بیٹھ کے عورتوں کے لیے پروڈکٹس بنا رہے ہیں, خود عورت نہیں ہے اس پروڈکٹ مینجمنٹ ٹیم کے اندر جس کے لیے جو ٹارگیٹ آڈینس ہے. آپ کی سب سے بڑا فلا تو آپ کا یہ ہے. اوپر سے یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اتنا زیادہ ڈرتے ہیں نا لوگ خواتین کے آگے آنے سے, اس قدر زیادہ ڈرتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. دے آر تھریٹنڈ. جب اسٹیٹ بینک کا یہ ایجنڈا آیا کہ بورڈ کے اوپر ایک خاتون کا لازمی ہونا چاہیے, یا آپ کو ایک سرٹن خواتین کی ایک اکثریت کو مینٹین رکھنا چاہیے آرگنائزیشن, اسپیشلی میں فائنینشیل انڈسٹری کی بات کر رہی ہوں, اسپیشلی بینکس کی بات کر رہی ہوں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ کا جو ایک فنل ہوتا ہے نا امپلائمنٹ کا, آپ اس میں دیکھو گے کہ ابھی جو ینگر جنریشن آ رہی ہے وہ زیادہ تر آپ کو جونیئر اسکلز میں نظر آئے گی. تو خواتین آپ کو جونیئر گریڈ میں سب سے زیادہ نظر آئیں گی. بائی دا ٹائم وہ مڈل مینجمنٹ تک پہنچیں گی, ان کی شادی ہو گئی ہوگی اور یہاں اب ان کے بچے ہو گئے ہوں گے. یہاں بچوں کے ہونے کے بعد کیونکہ ورک پلیس ان کو پرووائڈ نہیں کرتی کنڈیوسیو ورک انوائرمنٹ, دے ڈراپ آؤٹ اینڈ دے ڈونٹ اینڈ اپ بیکمنگ ایس ای وی پیز, ای وی پیز. وہ کبھی بھی اس لیول پہ پہنچ نہیں سکتی. آپ کے جتنے بڑے بینکس ہیں ریئرلی ایسا ہے کہ اس میں جو آپ کے بگ 5 ہوتے ہیں, جو آپ کے گروپ ہیڈز ہوتے ہیں, جو کہ ایم ڈی کو رپورٹنگ لائن ہوتی ہے, اس کے اندر خواتین 1 یا 2 ہوں گی. ایک رسک میں ہماری ہیں, آئی تھنک موبلنگ میں ہیں رسک میں, مطلب یو کین کاؤنٹ دیم آن فنگرز. مطلب کہ دیر آر ویمن کہ سینئر لیڈرشپ رولس کے اندر خواتین ہیں ہی نہیں, کیونکہ خواتین اس پوری فنل میں وہاں جا کے فالو آؤٹ کر جاتی ہیں. دوز ہو میک اٹ آر کریزی بیکاز دے آر ناٹ میرڈ اور دے آر ڈیورس, اور یار یہ تو پاگل ہیں اس لیے یہ تو کام ہی کرتی رہتی ہیں. اچھا, اس میں نا I've had some really interesting conversations with a few other females who have like done like a thing or two in the corporate world just like yourself, mashallah. A lot of women blame women for this thing as well. Do you also blame? No, I don't. Women? I don't. پھر again وہی بات آ جائے گی. دیکھو gender is not the only lens through which you should look at this. Right. Gender is not the only lens. You need to look at this with the generational lens. Right. You need to look at this with an academic lens. You need to look at it from professional lens. And a societal lens as well. And societal lens. So maybe women who were Gen Xers again, maybe they were a problem. Right. But millennial women are very supportive. And yes, I do believe that the women sometimes by virtue of their attention to detail, sometimes they can be really, the way they deal their employees can be taxing. But میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جب آپ کی پالیسیز جینڈر انکلوسیو ہوں گی نا, جب آپ کا فریم ورک جینڈر انکلوسیو ہوگا, تو جینڈر انکلوسیو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک جینڈر کو اٹھا کے بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا, ایکوٹی پیدا کرنا دونوں کے بیچ میں.
ایک مرد کی رسپانسبلٹی بایولوجیکلی ڈفرینٹ ہے اینڈ ایک عورت کی بایولوجیکلی رسپانسبلٹی ڈفرینٹ ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں کہ ہمارے یہاں یہ پالیسی ہے, تمام بینکوں میں یہ پالیسی ہے, اسٹیٹ بینک نے کروائی ہے کہ جی خواتین جو ہیں وہ 6 مہینے کی پیڈ میٹرنٹی لیو لے سکتی ہیں. اب جو خاتون 6 مہینے کی پیڈ میٹرنٹی لیو لیتی ہے اس کو اس چیز کی سزا دی جاتی ہے کہ کیونکہ تم گئی ہو بچہ پیدا کرنے, حالانکہ ہمارے معاشرے میں بھائی یہ اس کا ایک رول ہے, جاب ہے, اس سال اس کی ریٹنگ نہیں اچھی ہوتی, اس سال اس کی ریٹنگ گرا دی جاتی ہے کہ یار یہ تو آپ نے تو اس سال کیونکہ اور ان کی ایبسنس میں ان کی پوزیشن کو بھی انڈرمائن کر دیا, جب وہ واپس آتی ہے ان کو پھر دوبارہ اسکریچ سے شروع کرنا پڑتا ہے. امیجن دی اسٹریس. سو مین ڈونٹ ہیو ٹو فیس دیز تھنگز. وہاں پہ پھر کئی بار ڈیسیژن لی جاتی ہے, پھر خواتین خود فیصلہ کرتی ہیں کہ یار میں نہیں ڈراپ آؤٹ, بیٹر ٹو ڈراپ آؤٹ اینڈ فوکس آن دی فیملی. فلیکسیبل ورکنگ آورز نیڈ ٹو بی پرووائڈیڈ ٹو ویمن. میں ابھی عمان گئی تھی ٹریننگ میں ایک میں, اور وہاں بھی میں یہ بات کرتی ہوں. انفیکٹ عمان جیسی کنٹری میں بھی خواتین وہاں پہ جو کوکا کولا میں کام کرتی تھیں, بڑی ایف ایم سی جیز میں کام کرتی تھیں, آئل اینڈ گیس سیکٹر میں کام کرتی تھیں, ان خواتین نے بھی یہ کہا کہ آلدو دیر آر پالیسیز بٹ وی آر پنشڈ ٹو یوز دوز پالیسیز ان آر فیور بیکاز اٹس کائنڈ آف لک ڈاؤن اپون. اور جو جینڈر بائس ہے نا وہ ہمیشہ سے آؤٹ رائٹ آبویس نہیں ہوتی, وہ سرٹن چھپی ہوئی بھی ہوتی ہے, ہڈن بائسز ہوتی ہیں. اٹس دا وے یو ٹریٹ پیپل, اٹس دا وے یو ڈونٹ گیو ورک ٹو, اچھا میں لڑکی کو کام دوں گا, وہ اس کی تو اور بھی رسپانسبلٹی سے نہیں ہوگا, میں اس کو پروجیکٹ دے دیتا ہوں یہ کر لے گا. بھائی اگر آپ نے خواتین کو اکنامک سائیکل کا حصہ بنانا ہے, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, تو ایک تو آپ کو خواتین کو کنڈیوسو ورک انوائرمنٹ دینا ہوگا. آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ ایک عورت کی بایولوجیکل نیڈ ڈفرینٹ ہے اور یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ بھی کمائے, یہ آپ اس سے حق نہیں چھین سکتے. آپ کو اس کو فلیکسیبل ورکنگ آورس دینے ہوں گے, آپ کو ان پالیسیز کو انفورس کرنا ہوگا جس سے وہ اپنے بچوں کو بہتر طور پہ پال سکے. آپ انہیں ڈے کیئر فیسلٹیز دیں, کیونکہ خواتین کی رسپانسبلٹی ادر دین ارننگ یا ایک چیز وہ جو کرنا چاہتی ہیں ادر دین دیٹ ایک معاشرے کو بھی بلڈ کرنا ہے. آپ یہ بھی تو نہیں چاہتے نا کہ وہ بچوں کو بالکل ہی گھر میں چھوڑ کے بس ہر وقت آفس میں بیٹھی رہی, تو معاشرہ کیسے بلڈ ہوگا؟ ایک معاشرتی رسپانسبلٹی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ملینیلز جو ہے نا وہ پھر بھی دے آر اوپن ٹو دیز آئیڈیاز. جین ایکسرس کو تو یہ سمجھ نہیں آتا ورک فرام ہوم. وہ تو کہتے ہیں کہ ورک فرام ہوم مینس, حالانکہ سم ٹائمز ورک فرام ہوم از فار مور پروڈکٹیو بیکاز یو آر ناٹ بینگ اے پارٹ آف یوز لیس میٹنگز اینڈ یوز لیس سوشلائزیشن اینڈ یوز لیس. آپ گھر میں بیٹھتے ہو, اپنا لیپ ٹاپ کھولتے ہو, دھڑ 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 اپنے پروجیکٹس کرتے ہو. ان کو ایونچولی نمبرز پہ کنونس کیا جا سکتا ہے. جب بھی کوئی کنونس ہوتا ہے تو نمبرز پہ ہوتا ہے کہ یار اتنا آپ سیو کر رہے ہیں ان ٹرمز آف الیکٹریسٹی یا آپریشنل کاسٹ یا اوور ہیڈز, آپ یہ سب بچا کر ان کو سیلری تھوڑی سی 20% آپ ڈاؤن گریڈ بھی کر دیں گے, دے ول بی فائن بیکاز دے ناٹ اسپینڈنگ اینی تھنگ آن فیول. سو مے بی نمبرز پہ کنونس ہو جائیں. یقین کریں کہ جین ایکسرز کو, اولڈر جین ایکسرز کو اور بیبی بومرز کو کنونس کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. مائی فادر از اے بیبی بومر. مشکل ہے, مشکل کام ہے, اٹس ناٹ. بٹ میں ایک انٹرسٹنگ چیز بات کری تھی, ہم لوگ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بات کرے تو ہم ویمن فائنینشیل انکلوژن کی بات کرے تھے. تو ایک تو ہمیں ویمن فائنینشیل انکلوژن میں نا تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ, جب آپ عورت سے عورت کی زبان میں بات نہیں کریں گے نا اسے نہیں سمجھ آئے گی. آپ مرد لوگ بیٹھ کے عورت کے لیے ایک پروڈکٹ بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیتے ہیں, اس کو نہیں پتا انٹرسٹ ریٹ کیا ہے, اس کو نہیں پتا مارک اپ ریٹ کیا ہے, اس کو نہیں پتا یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کی کیا بات ہے, اسے نہیں پتا پروسیسنگ. وہ اتنی اوور ویلم ہو جاتی ہے دیکھ کے فائنینشیل پروڈکٹ کو کہ وہ کہتی ہے یار یہ تو پتہ نہیں کیا دنیا کا مشکل ترین کام ہے, تو میں نے کرنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, فائنینشیل پروڈکٹ ایک تو کس قسم کی وہ ڈیولپ کی ہوئی ہے. آپ نے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اندر, اور یہ اسٹڈیز ہیں یو این ایف سی کی, یو این ایف سی سی کی اسٹڈیز ہیں, یہ یو این جی سی کی بھی یہ اسٹڈی ہے کہ آپ نے کیسے پالیسیز کو جینڈر انکلوسیو بنانا ہے اور آپ نے کیسے جینڈر انکلوسیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کرنی ہے تاکہ خواتین سے خواتین کی زبان میں بات کی جا سکے. فیئر اینڈ لولی والے یا فیئر اینڈ گلو والے یا جو بھی کوئی فیئرنیس کریمز والے ہیں وہ لڑکیوں کو کہتے ہیں خوبصورت گورا رنگ لگاؤ گی, بڑی پیاری لوگوں کی, سارے لوگ تمہاری طرف دیکھیں کہ وہ ان کو سمجھ آتی ہے. وہ اس چیز پہ فوکس نہیں کرتے اس کے اندر یہ انگریڈینٹ, آل دو اب وہ شفٹ ہو رہا ہے. تو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں دا وے یو اسپیک ٹو ویمن, لائک جو ان کی ایڈورٹائزنگ لینگویج ہے اس پہ بھی کام ہونے کی ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں نباف کے ساتھ مل کے کچھ کام کر بھی رہی ہوں, کچھ ٹریننگ مٹیریل اور کچھ چیزیں ڈیولپ بھی کر رہی ہوں جو کہ اسٹیٹ بینک کا ادارہ ہے وہ ٹریننگ. بٹ ایک انٹرسٹنگ پلاٹ ٹوسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں پلیز, کہ ایک طرف ہم نے ایک ایجنڈا پش کیا کہ ہم نے ویمن فائنینشیل انکلوژن کرنی ہے, اور دوسری طرف ہم نے سارے بینکوں کو ٹائم لائن دے دی کہ جی آپ نے اسلامک بینک کنورٹ کرنا ہے 28 تک ہم نے شفٹ کرنا. ہاں جی, تمام انڈسٹری ہماری اسلامک بینکنگ ہو جائے گی. اچھا اس میں کیا ہوگا, اس میں یہ ہوگا کہ کنونشنل موڈز آف جو پروڈکٹس ہیں ان کو آپ یا تو ربا ماڈل کے اوپر یا تورق ماڈل کے اوپر کنورٹ کر دیں گے, تو وہ جو بیسکلی انکم ہے وہ انٹرسٹ نہیں ہوگی اور یہ ہوگا وہ. اب اس میں ہر بینک میں بنا ایک شریعہ بورڈ, ٹھیک ہے. اب شریعہ بورڈ میں آ گئے ہمارے مولوی صاحبان سارے کے سارے. اب شریعہ بورڈ کے اندر
انہوں نے کیا کرنا شروع کیا. اگر آپ ریسنٹ جو کمیونیکیشن دیکھو, ایک طرف اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے خواتین کو انکلوڈ کرو, ریسنٹ جتنا ایڈورٹائزنگ مٹیریل باہر آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خواتین کو نکالو, خواتین کو آپ ایڈ میں نہیں دکھا سکتے. تو بھائی اگر آپ خواتین کو ایڈ میں نہیں دکھا سکتے تو خواتین کا پروڈکٹ, اب خواتین کے لیے ویمن فائنینشیل لون اگر کوئی ہے, یا ویمن پرسنل لون ہے, یا ویمن کارڈ ہے, یا ویمن کے لیے کوئی, تو وہ آپ ان کو کیسے بیچیں گے اگر آپ اس کمیونیکیشن میں سے عورت کو نکال دیں گے. انہوں نے کہا میوزک نکالو جی, میوزک نکالیے. انہوں نے کہا خاتون تو نظر ہی نہیں آئے گی. ابھی آپ دیکھو فیصل بینک کا جو ایڈ ہے اس میں بھی آپ کو خاتون نہیں, یعنی جتنے بینکس جو اب اسلامک ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنی کمیونیکیشن نکالی اس میں خاتون کو انہوں نے نہیں ڈالا, وہ خاتون کو نہیں ڈالنے دیتے کیونکہ شریعہ بورڈ کہتا ہے جی خاتون کو نہیں. اگر آپ ایک ایسے سیگمنٹ آف سوسائٹی کو جو کہ 40% سے زیادہ ہے, اس پوری جینڈر کو ہی ایلیمنیٹ کر دو گے ایڈورٹائزنگ کمیونیکیشن کے اندر سے, آپ انہیں وہ پروڈکٹ کیسے بیچو گے, آپ مجھے بتائیں. That is quite alarming, to be honest. اور اس کے لیے are we ready to like say like bye to women financial inclusion already? Exactly. I mean, this is something that State Bank needs to actually. اس پہ سیما کامل صاحبہ سے میری بات ہوئی اور سیما کامل نے کہا نہیں یہ it's not on the priority anymore. ہاں نہیں انہوں نے کہا کہ it's not, which is retired I think now from State Bank, but she said کہ یار it's not a battle worth کہتی ہے we have raised such issues but they are very hard on us. Now I feel کہ جہاں آپ بینکوں کو اسلامیات سکھا رہے ہیں اور شریعہ بینکنگ سکھا رہے ہیں, وہاں ساتھ ساتھ یہ جو علماء ہمارے بینکنگ کے بزنس کے اوپر آئے, ان کو بینکنگ بزنس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا, ان کو بھی سکھائیں کہ بینک کی جو پروڈکٹس ہیں انہوں نے بکنا بھی ہے, اس میں بینک کو پروفٹیبل بھی ہونا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف دیکھ رہے ہیں اور 360 ڈگری ویو نہیں ہے آپ کا. تو یہ تو ایس بی پی کو چاہیے کہ اس کے اوپر, میں نے بائی دا وے ایس بی پی میں مختلف فورمس پہ یہ بات ریز کی ہے, انفیکٹ پی بی اے کے فورم پہ بھی یہ بات ریز کی, اور میں ہر جگہ یہ بات کرتی ہوں, بڑا پیشنیٹ ہوں میں اس کے بارے میں, کہ آپ پلیز یہ جو شریعہ بورڈز ہیں ان کو ایک ایڈوائز کریں. اور میں نے یہ کہا تھا کہ ایکسٹینڈڈ برانڈنگ گائیڈ لائن ڈیولپ کریں جس پہ تمام شریعہ ایڈوائزرس کے آپ سائن آف لے لیں کہ جی واٹ از الاؤڈ اینڈ واٹ از ناٹ الاؤڈ. ایک خاتون کو ہم حجاب میں دکھا سکتے ہیں یا نہیں دکھا سکتے, بٹ آپ خاتون کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے اپنے کمیونیکیشن سے. اور بائی دا وے ہمیں کہا گیا ہے کہ جی بوڑھی خاتون بھی نہیں دکھا سکتے, یہ بھی نہیں دکھا, مطلب اگر خاتون دکھا ہی نہیں سکتے. اور آپ دیکھنا, آپ انالیسس کرو, یہ جو ڈفرینٹ ابھی ایڈز آ رہے ہیں ریسنٹلی, تو کچھ بینکوں کے شریعہ بورڈ ہیں جو ذرا تھوڑے فلیکسیبل ہیں, کچھ لوگوں کے بالکل نہیں ہیں. حالانکہ ہم نے مڈل ایسٹ سے بھی ایگزامپلس دی, ادھر ادھر سے بھی, کہ مڈل ایسٹ میں بھی دکھایا جاتا ہے. تو اس میں تھوڑا سا ہمیں اسٹرگل کرنا پڑا, کیونکہ میں ڈیولپ کر رہی ہوتی ہوں کانٹینٹ اپنے بینک کے لیے بھی, کہ بھائی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ اٹھا کے بس ایک ٹیکسٹ لکھ دیں. اور یو نو مارکیٹنگ ایک سائنس ہے, ایک آرٹ ہے. It has to be competitive as well. It has to be attractive. آپ کے پاس ایک مارکیٹ ہے جس کو آپ نے کیپچر کرنا ہے. It's just not there for your taking. اور ابھی پہلے ہی بہت لوگ ڈٹر ہو رہے ہیں بینکنگ سسٹم پورے کے ساتھ. Exactly, because of the taxations and all of these things. اس پہ بھی کوئی بات کرتے ہیں. ابھی ایک پریولنٹ ایک ریسنٹ ایک ایشو بھی ریز ہوا ہے ٹیکسیشن کے حوالے سے, بٹ being a champion of women financial inclusion and DEI, I think you have an uphill task over the next few years. Yes. Or Islamic banking, again, it's happening, it's inevitable, it's already in motion, but I wasn't aware کہ خواتین کے بارے میں جو بینکنگ کی جو پروگریس ہوئی تھی وہ اتنی اب ریگریس کر چکی ہے already. لیکن یہ دیکھو نا, you've been in branding all your life. You've been in marketing, so you understand what I'm saying. Brands for women as well. I've been a part of few processes where we made some products for women as well. It was more than just setting up a desk or having female officers or a little bit of a discount here and there, but was still some steps in the right direction. اور اس پورے پروسیس کو ہنڈر کے بعد اگر آپ ریورس کر دیں گے, یہ کانفلکٹ میں نا, in the bigger picture of Islamic transformation, we are missing out on this, and this needs to be highlighted, this needs to be fixed by State Bank. ان کو چاہیے, میرا خیال ہے, اینڈ یو وڈ اگری ود می, کہ ایک اسٹینڈرڈ برانڈنگ گائیڈ لائن ڈیولپ کر دیں جس میں الاؤ کر دیں تاکہ ہر ایڈ اور ہر کریٹو اور ہر آرٹ ورک کے لیے آپ کو جا کے شریعہ بورڈ سے لڑائی نہ کرنی پڑے کہ یار یہ الاؤڈ ہے یا یہ نہیں الاؤڈ ہے. آئی تھنک ایونچولی ایسا کرنا پڑے گا, کیونکہ یو آر ریزنگ یور وائس. آئی ایم شیور آر دیر اینی ادر فیمیل پروڈکٹ ڈیولپرز, پروڈکٹ ہیڈز رادر دیٹ یو آر اویئر آف؟ بالکل بالکل, آئی ہیو اسپوکن ٹو آل آف مائی کولیگز ان دا انڈسٹری جن سے بھی میری بات ہوتی ہے, تو they are all for it, they all share this opinion کہ ہر how are we going to market products for women if we are not like, if we eliminate the whole gender out of the ad, مطلب ہم ایڈز میں سے ہی نکال دیں ان کو, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, بہت ساری چیزیں ہیں کہ یار اس طرح. ہم ابھی کافی مطلب خواتین کو لے کر, مطلب ہماری اس وقت وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور بھی ہم لوگ بہت سارے پرومننٹ ہمارے فگرز ہیں سوشل پولیٹیکل جو کہ مطلب خواتین ہیں پرٹیکولرلی, تو I'm sure they will also become a part of this issue as soon as it's become
تھوڑا سا زیادہ وائڈر اویئرنیس کی بڑھے گی. سو آئی ہوپ کہ دس پوڈ کاسٹ آلسو سروس some part in this whole ہماری آواز تو پہنچے لوگوں تک کہ absolutely. تو let's hope for the best. ہاں مجھے بتائیں آپ نے اب ٹریننگز بھی کراتی ہیں, یو آر اے مینٹور اینڈ ٹرینر ایز ویل. یار میں اسٹیٹ بینک کو آپ نے کچھ ڈائریکٹلی ٹریننگ بھی کرائی ہے ریگارڈنگ باف ویمن. میں جو بیچز آتے ہیں ان کو ٹریننگز کراتی ہوں. پھر میں یو این کے ساتھ انگیج رہی ہوں. ہماری ٹریننگ ڈایاسپورا میں فضا فرحان ایک بہت ہی زبردست گلوبل ٹریننگ ہے, اورا گلوبل ایڈوائزرز میں سے ہیں, اینڈ شی بیسکلی ان کے ساتھ میں نے بڑا کام کیا ہے. سو میں باہر بھی جا کے ٹریننگس کراتی ہوں, یو این جی سی کے ڈفرینٹ جینڈر ریلیٹڈ چیزیں, کلچر کیسے, جینڈر انکلوژن کا کلچر کیسے انکلکیٹ کرنا ہے, پالیسیز کیسے جینڈر انکلوسیو بنانی ہے, انفیکٹ فریم ورکس کیسے بنانے ہیں جینڈر انکلوسیو, ان چیزوں پہ میرا بڑا کام ہے. تو ہمارے یہاں ایک تو آپ کو پتہ ہے فیمنزم کو لے کے, وہ عورت مارچ کو لے کے پہلے ہی بہت زیادہ کانٹروورسیز اور یہ سب کچھ, تو جہاں بھی آپ جینڈر اکوالٹی کی بات کرتے ہیں وہ لوگ پہلے ہی ٹریگر ہو جاتے ہیں کہ او ہو کوئی کنورسیشن ہائی جیک کر لی گئی اور غلط طرف لے جائی گئی اور وہ سفر سب کچھ کر رہا ہے. ہاں وہ کانورسیشن کسی اور ہی طرف نکل جاتی ہے, میرا جسم میری مرضی, میرے کپڑے, جو بھی واٹ ایور. دا تھنگ از کہ بھائی آپ نے, جو میں پہلے بھی بات کر رہی تھی, اکوٹی کریٹ کرنی ہے. ایک بندہ, اکوالٹی نہیں ہم مانگتے, ہم اکوٹی مانگتے ہیں. ہماری نیڈس ڈفرینٹ ہیں, آپ کی نیڈس ڈفرینٹ ہیں, دونوں جینڈرز ایک جیسے نہیں ہیں, ڈفرینٹ ہیں. ون از سپوز ٹو پروکریٹ آلسو. تو ہمیں ورک کے اندر وہ فیسلٹیز اور وہ ابیلٹیز تھوڑی سی زیادہ چاہیے تاکہ ہم خواتین کو اس لیول پہ ایٹ پار لے آئیں. اور اس سے ہمارا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خواتین کو اتنا زیادہ ایکسپوجر دیں کہ جو ڈیزرو نہیں بھی کرتا, کہ کمپیٹنٹ میل جو ڈیزرو کرتا ہے اس صرف خاتون ہونے کی بیس پہ نہیں, کمپیٹنٹ. لیکن کتنی کمپیٹنٹ خواتین ہیں جن کو موقع ہی نہیں ملتا ہے. تو میں اس حوالے سے کانٹینٹ ڈیولپ کرتی ہوں کلاس روم میں, ڈائیورسٹی, ایکوٹی, انکلوژن, ایکوٹی ایکسپلین کرتی ہوں, ڈائیورسٹی کا بزنس کیس کہ ہاؤ gender inclusive product can actually make business sense for you. How you can encourage women to come into SME کے اندر, جیسے آپ کے سولر فائنینسنگ پروڈکٹس ہیں, یا آپ کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت سارے بزنسز ایسے ہیں. کیوں جب ہم خاتون کی بات کرتے ہیں اور خاتون کے بزنس کی بات کرتے ہیں تو کیوں ہم سوچتے ہیں کہ خاتون کا صرف پارلر ہی ہوگا, پارلر ہوگا یا وہ کپڑے سی رہی کپڑوں کا بزنس ہوگا, پارلر ہوگا, ٹوکریاں بنانے کا ہوگا. خواتین بہت کچھ کر سکتی ہیں, ہاں, یا کھانا پکانا ہوگا. وہ بھائی خواتین بہت کچھ کر سکتی ہیں اور خواتین کر رہی ہیں. اگر آپ جا کے چیمبر آف کامرس میں دیکھیں, خواتین جو ہیں وہ آرگینک اینٹیں بنا رہی ہیں, خواتین گیس لیمپس بنا رہی ہیں, خواتین سولر پروڈکٹس, خواتین اور بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں. تو ہمیں اپنی یہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے نا, اس کے اندر خواتین کو ویلکم کرنا ہوگا, ان کے لیے ٹریننگ مٹیریل, ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہوگی, ان کو بزنس پلانس بنا کے دینے ہوں گے, ان کو لونس دینے ہوں گے, اور ان کو ہمیں اس اکنامک ڈیولپمنٹ اور اسمال میڈیم انٹرپرائزز میں ان کو ایک میجر چنک دینا ہوگا. اور یہ ایسے پاسبل نہیں ہے کہ آپ بس کہیں کہ لون اناؤنس کر دیں کہ جی اوکے خاتون ہے تو اس کو 50 لاکھ روپے لون ملے گا. آپ کو پتہ ہے خواتین کے کارڈ کے اوپر مرد آ کے لون اپلائی کر کے بیویوں کے اپنے لے جاتے ہیں. اس طرح آپ کو ان کی باقاعدہ جیسے ایک سیڈ فنڈنگ ہوتی ہے, اور جیسے پروجیکٹ جیسے I2I ہے, جیسے پروجیکٹ کو آپ ہینڈ ہولڈنگ کر کے ساتھ چلتے ہیں نا, اس طرح سے آپ کو ان کو لے کے ساتھ چلنا ہوگا. آئی ڈونٹ بلیو ان دس. یہ بہت زیادہ کرتی ہیں, ٹیلکوز بھی کرتی ہیں, مختلف لوگ آتے ہیں ڈفرینٹ بزنس سے, پھر ان کو کہیں انٹرنیشنل ایوارڈ دینے بھیج دیتی ہیں. آئی ڈونٹ بلیو ان دس. آپ کو اگر ٹرو سینس میں کام کرنا ہے نا, تو آپ کو ان کی باقاعدہ ہینڈ ہولڈنگ کر کے, ان کو باقاعدہ ٹریننگ دے کے, ان کو پورا اپنی بجٹنگ بتا کے, ان کا پروفٹ اینڈ لاس کی بک ان کو سمجھا کے کہ دس از ہاؤ یو گوئنگ ٹو مینیج یور ایکسپینسز. اینڈ ٹرسٹ می, یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بالکل ہی کسی پیدل خاتون, آپ اتنے کمپیٹنٹ بچے ہیں اور اتنی کمپیٹنٹ لڑکیاں ہیں ہماری, اور ان کے اندر اتنی بھوک ہے سیکھنے کی, کچھ بہتر کرنے کی. اگر آپ انہیں سکھائیں, آپ یقین کریں آپ کا پورا اکنامک سائیکل ہی زبردست ہو جائے گا. تو یہ ایک 360 ڈگری اپروچ ہے. اینڈ ایز اے فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ایسے لینڈنگ پروڈکٹس بنائیں جو اسپیشلی خواتین کو ٹارگٹ کرتے ہیں, چاہے وہ کارڈ پروڈکٹس ہیں, چاہے وہ لون پروڈکٹس ہیں, چاہے وہ بزنس لونس پروجیکٹس ہیں, چاہے وہ مارگیج پروڈکٹس ہیں. آپ کو پتہ ہے بہت عرصے تک ہمارے مارگیج پروڈکٹ کے اندر ایک ٹرم تھی کہ اگر خاتون جو ہے ایک اگر کوئی مرد لون لینا چاہتا ہے تو بیٹی اگر کماتی بھی ہے تو وہ اس کی کو بورور نہیں ہو سکتی, بیٹا ہو سکتا ہے, بیٹی نہیں ہو سکتی. آپ سوچیں یہ کتنی بڑی جینڈر وائلیشن ہے. پھر آپ کے یہ تھا, آپ کے ہمارے بہت سارے, بیکاز اس کو ایکسپلوئٹ کیا جا رہا تھا. نہیں, اس کے کو بورور اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ لڑکی جو ہے وہ تو شادی ہو کے اگلے گھر چلی جائے گی, تو وہ پھر کو اونرشپ میں مسئلہ ہوگا. بٹ از دیٹ آلسو ناٹ اے ریئلٹی آف دس سوسائٹی کہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. بیکاز I have dealt with female borrowers and customers, اور یوزلی ان کا جو پروفٹیبلٹی ہوتی ہے نا فیمیل کسٹمر سے, وہ کم ہوتی ہے کمپیئر ٹو اے میل کسٹمر. اور ایشوز بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں, اور یہ والی بات بھی ہوتی ہے کہ they do go away. things have changed now. دیکھو ہماری کتنی زیادہ ورک فورس جو ہے اس وقت وہ کام کر رہی ہے. ٹیچرز ہیں, نرسز ہیں, آپ کے
اسکولوں میں لگی ہوئی ہیں. مینوفیکچرنگ کتنی کر رہی ہیں خواتین, خاموشی سے کر رہی ہیں, خاموشی سے کر رہی ہیں, بلب بھی بنا رہی ہیں, جوتے بھی بنا رہی ہیں, فیکٹریوں میں کام کر رہی ہیں, ہر لیول پہ آپ کے خواتین اب کام کر رہی ہیں. کام کرنے کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے, کام کرنا ہے ہم نے. لیکن کیا ان خواتین کو اس پروڈکٹ کے بارے میں پتہ ہے جو کسی بڑے بینک نے وہاں اسلام آباد میں یا کراچی میں بیٹھ کے بنائی ہے؟ نہیں, I'm only talking about those کہ جن کو پتہ ہے. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ I اگر was جن only کو referring پتہ to ہے, those کہ جن کو پتہ بھی ہے, جنہوں نے لون بھی لے لیا, but return this is what I'm کرتے saying, ہوئے. ہاں this is what I'm saying کہ اب چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اب with ECIB, data check and all of these things. I mean, there was a time when there were defaults because اتنی knowledge نہیں تھی about credit scores کہ how to build your credit score, budgeting کیسے کرنی ہے, how you can actually get better and better loans on better and better rates. The thing is, آپ کی جو آڈینس خواتین کی اس وقت پڑھی لکھی بھی ہے نا, اور جو کام بھی کر رہی ہے, وہ بھی بینک جانے سے ڈرتی ہے. ان کو بھی نہیں پتا کہ کون سے پروڈکٹس ہیں جو میں اویل کر سکتی ہوں, جس سے میں اپنا بزنس شروع کر سکتی ہوں یا میں اپنا گھر بنا سکتی ہوں. ان کو پروڈکٹس کی ایکسیس نہیں ہے. ہے, تو there is a push on the banks to create products which are for women, which is so ایک push ہے وہ وہاں پہ ہے, and then there are women and there is a huge knowledge gap between them. کیونکہ بینک اس زبان میں ان سے بات ہی نہیں کر رہا. بینک کہہ رہا ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ اتنا, وہ کہتی ہے کیا ڈسکاؤنٹ ریٹ کیا ہوتا ہے یار, میں نے نہیں اپلائی کرنا, پتہ نہیں کیا چیز ہے. ابھی تک خواتین کا ایک میجر حصہ جو ہے وہ ڈرتا بھی ہے. ایکچولی اسٹیٹس ہیو چینجڈ, خواتین آر بیٹر, وہ NPL نہیں کرتی ہیں, دے آر بیٹر, ہاں ان سے ریکوری زیادہ آسان ہے ایز کمپیئر ٹو میل. وہ تو بٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ unless and until you bridge that gap where you get that product, amazing product that say for example some major telecom company has built, and take it to the right audience. بھائی اس آڈینس کو تو پہنچاؤ, پہلے ان کو جو لو ہینگنگ فروٹ ہے ان کو تو انکلوڈ کرو, پھر جا کے سوچنا کہ چترال میں وہاں جو کھیت پہ مکھیاں اڑ رہی ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے. پہلے یہ جو ہیں قریب, ان کو تو پہلے ہاں ان کو تو پہلے یہ پروڈکٹس بیچو. بڑا مشکل ہے پروڈکٹس بیچنا خواتین. اور اس کے لیے آئی تھنک یو رائٹ, پلیٹ فارم دیا جائے تو چیزیں ہیں, ہو رہی ہیں اور ہونی اور بھی ہونی چاہیے. خواتین کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ان کو ایجوکیٹ کرنا, ان کی ٹیکنیکل اسکلس کو اوپر لے کر آنا, ان تک افیکٹولی کمیونیکیٹ کرنا, ان کو انیبل کرنا, اور سوسائٹی میں ان کا جو ایکچوئل جو ان کی جو 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 مقام ہے ان کو اس مقام پر لا کر کھڑا کرنا وہ بہت ضروری ہے. بٹ I am only happy that there are people like you who are actually doing, who are actively participating in this movement. اور میں بولتی ہوں, جب میں آپ کو بولتے رہو, میں بولتی ہوں تو مجھے اکثر جو ملتا ہے نا کہ یار کیا بول رہے ہیں, میں کہتی ہوں یار میں تو چلی جاؤں گی, جو میرے بعد لڑکی یہاں آ کے کام کرے گی میں اس کے لیے رستہ پیو کروں. If I am confronting somebody who's harassing me or bullying me in any way at work, and by the way all of us have been harassed, you ask any working woman who's in a senior management position, she has been harassed, sexually harassed, bullied, talked down to. I know so many examples. This has happened to, and the kind of people that have been involved in those kinds of harassment, those kinds of condescending remarks and all, there are laws, and when you use those laws against those people, more scandals emerge out. Of course. And I've been a victim of this I know, myself, this is because یہ مردوں کا معاشرہ جو ہے نا, سوری ٹو سے, یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی عورت, ان کو یہ ہضم ہی نہیں ہوتا کہ کوئی عورت اپنی کمپٹنسی کے بیسس پہ بھی ایک سینئر رول میں جا سکتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ اٹس آلویز بیہائنڈ دا ڈور, بیک ڈور کوئی پالیسیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے. حالانکہ یہ پرابلم صرف ہماری پاکستانی پرابلم نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں گلوبل ہے, لیکن یہاں پہ, اور یہ کلچرل شفٹ سلولی آ رہا ہے. 60s 70s سے پہلے تو یہ کانسیپٹ نہیں تھا نا کہ عورتیں کام بھی کرتی ہیں. وہ تو صرف سیکرٹری ہوتی تھی, رائٹ, سیکرٹری ہوتی تھی یا پرووائڈر ہوتی تھی, کھانے وانا دیکھتی تھی, یا کپڑے دیکھتی تھی, یا آپ کا کوئی انفراسٹرکچر کو بیسک مینٹیننس میں کام کر رہی ہوتی تھی. بٹ تھنگز آر چینجنگ, بٹ جس اسپیڈ سے اب چینج ہو رہی ہے, دس از پریٹی امیزنگ ایکچولی. میں اس لیے کہتی ہوں کہ جو خواتین سینئر پوزیشنز میں, بھائی بولو, اسٹینڈ اپ, ناٹ فار یور سیلف, اسٹینڈ اپ بیکاز دیٹ, دیکھو ایک بندہ جب آپ پہ کوئی بری بات کرتا ہے نا یا نیگیٹو بات کرتا ہے, آپ کو کوئی مسوجنسٹک کامنٹ دیتا ہے اور گزر جاتا ہے اور آپ اسے کچھ نہیں کہتے بیکاز آپ بھی آکورڈ ہو جاتے ہو, آپ کو سمجھ نہیں آتی یار یہ اتنا رسپیکٹیبل بندہ مجھے, تو وہ بندہ اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, وہ آپ سے بھی کرے گا, 4 اور سے کرے گا, 5 اور سے کرے گا. And this is one of the things that I've always admired about you, Fawzia, کہ you've never held back. No, آپ اس کو ادھر ہی ختم کرو. You're always vocal about whatever is there. ادھر ہی ختم کرو گے تو اس کو یہ سبق ملے گا, چلو میں اسے یہ سبق, تو وہ آئندہ کسی اور کے ساتھ نہیں کرے گا, کم از کم وہ اور جو کوئی لڑکی آئے گی اس آفس میں کام کرنے وہاں نہیں کرے گا. اینڈ انفارچونیٹلی یار یو کائنڈ آف شو یور کائنڈ آف فیملی بیک گراؤنڈ وین یو کم ٹو پلیسز لائک دس, اینڈ you think your women, because they're sitting at home, they're far more respectable than the ones that you're dealing with. اتنی ڈیگریڈڈ یہ سوسائٹی ہے, ڈی جنریشن آف سوسائٹی میں کہوں گی ایک طرح سے,
کہ اس میں ابھی بھی میں ایز اے وومن تمہیں کہہ رہی ہوں اور اس رول میں اور 2025 میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ ابھی بھی ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ کاش ہم انویزیبل ہوتے, کاش ہم کام کرتے ہیں, ہمارے کام کی اکنالجمنٹ ہو, کسی کو پتہ نہ چلے کہ بڑے باس نے میری تعریف کر دی ہے, کیونکہ دا مومنٹ بڑے باس نے 4 بندوں کے بیچ میں ٹیبل پہ بیٹھ کے فوزیہ ڈز اے گڈ ورک, تو انسیکیورٹیز لوگوں کی نکل کر آ جاتی ہیں, تھوڑی سی ہاں کیا وجہ ہو گئی, اس کی کیوں تعریفیں کر رہا ہے. اب وہ کسی لڑکے کی تعریف کرے گا, کوئی نہیں سوچے گا کہ وہ کہے گا ہاں شاباش ویری گڈ ویل ڈن. لیکن لڑکی کی تعریف ہو جائے گی تو آپ کو پتہ ہے کہ میں اوائڈ کرتی ہوں کہ میری کوئی سینئر تعریف کرے, کہ اگر میری کسی سینئر نے تعریف کر دی تو آج بھی آئی ہیو ٹو واک آن ایگ شیلس. ویسے یہ تو میں بتاؤں یہ ٹاکسک کلچر ایون مردوں کے ساتھ بھی ہے. کیسے؟ پاکستان میں کوئی کسی کی تعریف برداشت نہیں کر سکتا. تو اٹس ناٹ جسٹ اے وومن تھنگ, اٹس اے کلچرل تھنگ. اور یہ ایز وومن وی فیل اٹ مور نا, بیکاز ہماری تو امیڈیٹلی کیریکٹر پہ. بٹ آنیسٹلی ایون مین فیل اٹ. آئی ہیو فیلٹ اٹ لائک سو مینی ٹائمز ان مائی لائف, ان مائی کریئر, سو مینی ٹائمز. اٹس ناٹ ایون فنی بٹ یو رائٹ. خواتین کے لیے مسائل بہت سارے ہیں. کیریکٹر کے ساتھ, ہاں کیریکٹر میں گھسا دینا, یہ چیز یہ چیز نہیں فیل کر, یا یہ ڈفرنس ہے. I'm not like equating how men are treated to how women are treated. But toxic work culture and bullying it happens generally both happens ways. everywhere. It yes. happens both ways. But مردوں میں things are improving slowly بہت مشکل سے ہوں گے and بھائی, slowly. لڑکیوں کو بہت اپنے اسٹینڈ لینا ہوگا, بڑا کھڑا ہونا ہوگا. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ آج سے 20 سال پہلے 10 سال پہلے جتنی خواتین ورک فورس میں تھیں اس سے آج بہت زیادہ ہیں. جس طرح کی پریشانیاں 15 سال پہلے 20 سال پہلے تھی اب اس سے کچھ کم ہیں. اویئرنیس جنرل جو ایک آپ کا جو ایک, چلو آپ ٹاپ لیول اسٹاف کی بات کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں, آپ ایڈمنسٹریٹو مینیجرز ان لوگوں کو چھوڑ دیں, بٹ جو نیو ایج آپ کی جو اسٹاف جو ہائرنگ جو ہو رہی ہیں, اگر وہ اپنا پرسنل ایٹیٹیوڈ کو چھوڑ کے جنرلی جو کام کے بارے میں ہوتا ہے کہ جی ہم بہت ایموشنل ہیں اور ہمیں ایموشن اور ڈیز آر ہمارے ہیں آج نہیں ہیں, اس کے علاوہ اگر وہ دیکھیں تو اویئرنیس چیزوں کے بارے میں بڑھ رہی ہے. اینڈ ہوپ فلی اس جنریشن میں نہ صحیح, اگر آپ لوگ اپنی آواز ریز کرتے رہو تو ہوپ فلی اگلی جنریشن میں ہمارے بچوں کے لیے چیزیں اور بہتر ہوں گی. اور بٹ اگین وی نیڈ میورش لائک یو who have to keep holding the fort and who have to keep fighting the good fight, and which you are doing quite effectively for the past so many years. مجھے بتائیں آپ کے پاس ایک بڑی انٹرسٹنگ سرٹیفکیشن ہے, you're MasterCard certified. Yes. How did that come about? So MasterCard جو ہے, so basically I'm a product developer, and so basically I'm a financial product developer. Yes. So I develop which is a pretty rarity by the way. میں انڈسٹری میں کافی کم لوگوں کو جانتا ہوں. So financial product developers are product owners. So basically کوئی بھی financial product آتا ہے, for example personal loan کا product آیا, اس میں کیا features ہوں گے, اس میں کیا discount rate ہوگا, interest rate کیا ہوگا, پروسیسنگ فی کیا ہوگی, آپ کے لیے اس میں کیا فیچر ہوں گے, اس میں کوئی انشورنس کور ہوگا کہ نہیں ہوگا, پھر اس کی پوری فائنینشیل فیزیبلٹی بنانا کہ بینک کے لیے یہ کیسے پروفیٹیبل ہوگا, اس کا پورٹ فولیو کا سائز کیا ہونا چاہیے, اس کی ٹارگیٹ مارکیٹ کیا ہونی چاہیے. تو اسی طرح ہم ڈفرینٹ پیمنٹ اسکیمس کے ساتھ پاکستان میں کام کرتے رہے, جس میں ویزا بھی ہے, ماسٹر کارڈ بھی ہے, یونین پے بھی ہے, لوکل آپ کی ڈومیسٹک پیمنٹ اسکیم پے پاک بھی ہے, پھر ایک پیمنٹ اسکیم JCB بھی ہے. تو دیز پیمنٹ اسکیمز ورک ان پاکستان اینڈ بیسکلی دے سرٹیفائی یو on certain products that they have. And اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں, بیکاز جیسے فار ایگزامپل ایک کارڈ کا پروڈکٹ ہے, کارڈ جو بھی ہوتا ہے نا وہ کسی بھی بینک کا ایک فلیگ شپ پروڈکٹ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے لوگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں. اینڈ آف کورس یو وانٹ کہ کرنٹ اکاؤنٹ زیادہ کھلیں اور انڈیویجول اکاؤنٹ زیادہ کھلیں. یہ جو پلاسٹک ہوتا ہے, یا جس کو ہم اپنی زبان میں پلاسٹک کہتے ہیں یا کارڈ کہتے ہیں, اس سے ایسوسیٹیڈ, کیونکہ پھر جب آپ اپنے ایک گروپ آف کسٹمر کو جو پاکستان میں بیٹھے ارن کر رہے ہیں ان کو جب آپ ایکسپوجر دیتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کا, کہ دے کین گو اسپینڈ اینی ویئر, دے کین ڈو ای کام, دے کین گیٹ ڈسکاؤنٹس ان دبئی, دے کین گیٹ ڈسکاؤنٹس ان نیو یارک, دے کین ٹریول, سو ویئر ایور دے گو دیز بائی ورچو آف دیٹ انٹرنیشنل پیمنٹ اسکیم کارڈ, they can go and avail all of those facilities. With that instrument that you have comes a huge responsibility. There are certain regulations that you have to follow, SBP regulations, and that you have to follow. In certain countries, the cards issued in Pakistan are not allowed to transact in certain Russian countries. There are certain velocity limitations, certain frequency limitations. Right. So there are regulations by the central bank. اس پہ آپ کو سرٹیفکیشن ہوتی ہے. دین دیر آر ریگولیشنس, مینڈیٹس ہوتے ہیں جو کہ ماسٹر کارڈ کے اپنے ہوتے ہیں. کارڈ آن فائل جیسے ایک مینڈیٹ تھا, ڈفرینٹ مینڈیٹس ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہاؤ ٹو میک شاپنگ, آن لائن شاپنگ ایزی اینڈ کنوینئنٹ فار کسٹمر. You have gone on Amazon, you have transacted once, next time you don't have to put in all the card details, your card is on file and tokenization
के ज़रिए आपकी वो ट्रांजैक्शन थ्रू हो जाएगी. सो इट विल बी ईजी. रिकरिंग ट्रांजैक्शंस हैं, नेटफ्लिक्स की पेमेंट्स हो रही हैं ऑनलाइन, और सर्टन सब्सक्रिप्शन पेमेंट्स हो रही हैं. सो इन सारे प्रोडक्ट के जो डिफरेंट फसाड्स और डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना, इन सब में एक सर्टिफिकेशन मास्टर कार्ड देता है जिसमें वो आपको 3D सिक्योर भी बताता है, डिसीजन इंटेलिजेंस, साइबर क्राइम को कैसे कंट्रोल करना है, फ्रॉड रिस्क मॉनिटरिंग के टूल क्या हैं. So these are the courses that they offer, and so they basically certify you. So I'm a MasterCard certified professional. Wonderful. I'm also an artificial AI certified professional. So basically, I have learned prompt engineering. Oh, nice. Yes. So with the Chat GPT gaining popularity in the corporate world, everybody is writing emails on Chat GPT. और वो Chat GPT वाली email को recognize करना इतना आसान है. Sir, with the foremost, the transparency of the great. और मैं कहती हूँ यार, AI is all about prompt. So basically in that certificate, what I learned was that prompt is everything. If you know the right prompt, you can build an AI especially for you. So everybody's AI is different. Like your AI will be different than my AI. My AI is trained on my life, right. my work, and I have trained it. So my AI might be much more smarter than your AI because you're not using the right prompts. Yeah. So I learned prompt engineering, and so basically with different prompts, basically I to delegate a lot of my work to AI, and so that is something that I'm certified in also. And how can we kind of use that to make the banking experience, especially जो mobile app का experience है, उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, because there are a lot of questions that the customers are asking that AI can answer as well. So how can we integrate those on certain discounts or certain policies or certain things, and we remove the human element and make it quicker and faster and more transparent. Right. So basically these certification enable you to, ये आपको एक्सपर्ट बना देती हैं उस प्रोडक्ट का. आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वो एवर इवॉल्विंग एवर ग्रोइंग फील्ड है, उसमें इफ यू फील के आपने जो सीखा हुआ है वही काफी है, तो दैट्स नॉट इनफ. सो यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट, एंड यू कीप इवॉल्विंग, यू कीप ग्रोइंग. यस, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है. एंड मैं आपको बताऊं, एआई ने तो बड़े काम आसान कर दिए हैं यार. मुझे तो बड़ा मजा आता है. आई रियली यूज एआई टू द फुलेस्ट, बट आई यूज इट ग्रेटली. आई एम जस्ट रियली स्कैर्ड ऑफ एआई. व्हाई? Oh God, it will be the end of all us. the advertise. मैं बताऊँ आपको, एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाले सारे बड़े डरे हुए हैं. सो मैं कहता है एडवर्टाइजिंग की जॉब्स ले लेंगे. Not just advertising, man. It's going to be. I'm damn sure. Oops, can I even say that? Kaat dena if I can't say that. I'm pretty sure. I'm pretty sure कि AI will be the death of everything that we know and believe in as human beings. हमारा connectivity का तरीकाकार change हो गया है. The way we communicate change हो गया है. The way we create change हो गया है. I'm not just talking about like writing SMSs. I'm talking about the whole process of living your days by using your brains. If we stop using our heads to whatever capacity it is, what is going to be left of us? हम वही जो एक dystopian future अक्सर movies में नजर आता है कि जी बैठे हुए हैं, बस चैनल चेंज कर रहे हैं और खाना ऑर्डर कर रहे हैं और कोई मशीन आके हमें संभाल रही है, और यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे रह रहे हैं हम लोग. वही कुछ होने वाला है भाई. बहुत सारी चीजें तो हम कर रहे हैं ना, वैसे हो रही हैं बस, लेकिन वो इतनी नॉर्मलाइज हो गई है, वो इतनी नॉर्मलाइज हो गई है कि हमने सोचा नहीं. अगर आपको याद हो, मैं बहुत बुक्स पढ़ती थी, तो बहुत पहले ना मैंने कोई किताब पढ़ी थी जिसमें, या पता नहीं वो कोई इमरान सीरीज का नावल था या कुछ था, कि उसमें वो खाना नहीं खाते थे, वो गोलियां खाते थे. that's it. तो अब हम गोलियां खाते हैं. हो रहा है. हाँ, मैं मल्टी वाइटामिन्स खाती हूँ, मैं अपने सप्लीमेंट्स खाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है खाने से मुझे वो सब न्यूट्रिशन नहीं मिलनी. तो मैं अपना नाइस CoQ10 खा रही हूँ, अपना विटामिन बी खा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है जड़ी पालक आएगी ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ नहीं आयरन मिलना. जितना मर्जी खा लें पालक, आपको आयरन और जिंक नहीं मिल रहे. नहीं मिल रहा, क्योंकि फूड सोर्सेज ही आपके सारे कंटेमिनेटेड है. तो वो बातें सच हो गई. फिर आपके जब कंप्यूटर्स आए तो तब भी ये बात थी कि यार ये इट विल रिप्लेस AI. आई थिंक AI will create jobs as well. मेरा ये ख्याल है, because you need more creative people to be able to use AI correctly. देखें AI मैं आपको बताऊं, क्योंकि AI खुद से तो नहीं कर लेगा. AI is not going to be just restricted to our phones or devices, by the way, right? AI और हमारे दिमागों में घुस जाएगा. Not even the दिमाग, हम को replace करने के लिए AI driven machines and peripherals that are available now. For instance, आपका लैपटॉप कंप्यूटर replace हो रहा है with your glasses, right? वो तो एक चीज़ है. आप एक घर में आप जो छोटे मोटे काम करते थे, गार्डनिंग करते थे, घर की सफाई करते थे, हर दूसरे घर में छोटा रोबोट फिर रहा होता है कचरा उठाने वाला, राइट? अभी देखो ना, तो वो AI is going to replace
the need for needing people or यार humans पर्दा for आपको पता है मेरे घर learning. में मैंने पर्दे लगाए हैं, बटन दबाओ ऊपर हो जाते हैं, बटन दबाओ नीचे हो जाते हैं. हम यूं नहीं करना चाहते. आप इस वक्त हर इंडस्ट्री हम सिर्फ पर्दे में नहीं लोग change करना कस्टमर सर्विसेज को डिपार्टमेंट्स को लोग साइडलाइन कर रहे Call हैं, लोग centers. उसको कॉल सेंटर बंद कर रहे हैं कि लोग रिस्पॉन्सिव एआई लेकर आ गए हैं. और इट इज सच ए ह्यूज शिफ्ट. आपकी वर्कफोर्स पिछले 10-20 साल में जो एक कल्चर आया था ना हमारा पाकिस्तान में, कि लोग रात को जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो सब खत्म होने वाला है, बहुत जल्द खत्म होने वाला है. सो जितनी जल्दी वो बना उतनी जल्दी खत्म हो रहा है. तो दैट्स जस्ट वन एग्जांपल. क्रिएटिव प्रोसेस, आपका टीचिंग प्रोसेस, आपकी रिसर्च, आपकी स्ट्रेटजी बनाने की चीजें, आपकी सारी कैपेसिटी, ह्यूमन कैपेसिटी कम होती शॉर्ट हो जाएगी. गया ना टाइम. फायदे की बात ये है कि जैसे मुझे जिस चीज की रिसर्च करने में ना बहुत टाइम लगता था, मैं वो लिटरली सेकंड्स में कर लेती हूँ. लाइक That's मुझे what I'm saying. सेकंड्स में कर लेती हूँ. And quantum computing really scares me. हाँ, This लेकिन whole thing घरों is में really scary. बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो यार. मैं अक्सर खुद नोट करती हूँ कि हमारा क्या लाइफस्टाइल है. हमारी माओं का लाइफस्टाइल ये था कि उठती थी, काम करती थी, झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, खाने बनाती थी, कितने हेल्दी होते थे वो. और हेल्दी होते थे. और मैं तो मतलब हम तो बिल्कुल इतने वो है ना कि वाकई वो वैक्यूम है तो वो वैक्यूम लगा रहा है. बच्चों जो मेरी बिल्लियों का कैट फीडर है वो खुद ही बटन ऑन होता है. ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣੇ ਛਾਣੇ, ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਲਿਟਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ. ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ automation is one thing, right? Automation is one thing. Automation is great. But a lot of artificial automation has made intelligence. us very lazy, yaar. Yeah, lazy तुम हो गए और we're only going to get worse from here. So it's मोटे हो रहे हैं, I know. downhill from here. हम इतने लेजी हो गए हैं. अब मैं जब जिम में देखती हूँ ना लोगों को, मैं कहती हूँ यार हमने जगह बनाई हुई है जिधर जाके हम फिजिकली एक्टिव होते हैं. मतलब हम तो खेती बाड़ी और करने वाले हमें वो इतना कम्बरसम काम लगता है. सोचना भी कि यार मुझे कोई फिजिकल लेबर, मैनुअल लेबर करनी पड़ेगी. मैं तो इसलिए कोशिश करता हूँ जब भी मौका मिलता है मैं घर में बर्तन मैं खुद धोता हूँ. Amazing. मुझे कोई काम मिल जाए यार Amazing. फिजिकली करने के लिए. अच्छा, मैं अपने आप को अब कन्विंस करती हूँ. पहले तो मैं लोग कहती थी नौकरों का ये कर दो वो कर दो. अब मैं खुद कन्विंस करती हूँ कि नहीं, उठो फौजिया, खुद करो, खुद जाओ, खुद लेके आओ. अदरवाइज इमेजिन कि आप टाइपिंग के अलावा क्या काम करते हैं हाथ से पूरे दिन में, सिवाय दांत ब्रश करने के. I agree with you, but you know अभी तो AI we can use to our benefit also. But मैंने एक डिस्कशन रिसेंटली सुनी थी बड़ी इंटरेस्टिंग, और वो ये थी कि यार with AI we need more creative people to be able to hone AI in the right way, because AI will not evolve itself. Maybe more job creations will happen, just like जब automation आई होगी, industrialization आई होगी, agriculture के अंदर जो भी revolve आए होंगे तो लोगों ने सोचा होगा ना कि ये जॉब चली गई, लेकिन और जॉब्स क्रिएट हो गई. तो maybe I am hoping that this will be another shift. और as millennials पता नहीं हमने और क्या क्या देखा है. कोविड से शुरू हुए थे, जलजले से शुरू हुए थे, कोविड से हो गया, सब कुछ देख लिया, वॉर भी देख लिया, अब ये भी देखेंगे, AI भी देख रहे हैं, अब हम पता नहीं और क्या क्या देखेंगे. फौजिया, what's next for you? So you're also restless soul, आप बहुत चीज़ों में बिजी रहती हो. अभी recent future में क्या देख रही हो अपने? यार मैं एक ऐप लॉन्च कर रही हूँ. Amazing. So I'm launching an app by the name of Fem Finance. Okay. एंड बेसिकली जो मैंने आपसे बात की थी कि मैं इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैशनेटली फील करती हूँ कि हमारे स्टेट बैंक ने हम सबको एक टारगेट दिया कि हमने ख़वातीन की इंक्लूजन बढ़ानी हो, जो कि बहुत ज़रूरी भी है हमारी इकॉनमी के लिए. तो हमारी टारगेट ऑडियंस, हमारी बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बीच में जो नॉलेज गैप है उसको ब्रिज करने के लिए ये ऐप होगी. इस ऐप के अंदर आप कंपेयर कर सकते हो एज अ वुमन, आपके इलाके में कौन कौन से बैंक कौन कौन से लोन्स ऑफर कर रहे हैं. यू विल बी एबल टू कंपेयर दैम. द ऐप की जो लैंग्वेज है वो इस तरह बिल्ड की गई है कि वो ख़वातीन के हिसाब से बात करेगी कि आपको इतने पैसे देने और आपको ये लोन मिल जाएगा. और ये आपके उनकी डॉक्यूमेंट सिंप्लीफिकेशन की बात है. पर्सनल RM असाइन होगा, तो इसमें सारे बैंकों का डाटा एग्रीगेट होकर आएगा जो कि पब्लिकली अवेलेबल है. और अगर किसी बैंक ने कोई ख़वातीन के लिए प्रोडक्ट बनाया है तो उसको उन ख़वातीन तक हम उस ऐप के ज़रिए पहुँचाएँगे. उस ऐप में डिस्काउंट्स भी होंगे, डील्स भी होगी, इंसेंटिव्स भी होंगे. बट वी होप कि हम इससे बहुत ज़्यादा लीड्स इकट्ठी करके तमाम बैंकों को दे सकेंगे. बिकॉज बैंक ख़वातीन ढूंढ रहा होता है कि कहाँ यार ख़वातीन क्लाइंट्स, ख़वातीन टारगेट पूरे करने हैं. ख़वातीन बेचारी को पता नहीं होता कि कौन सा बैंक क्या ऑफर कर रहा है. तो I identified that gap and I'm going to be bridging that gap, and hopefully inshallah it will be good partnership with State Bank of Pakistan. Fawzia, you're a fascinating human being, and I'm so happy that we got to do this today. Thank you so much. And would love to do this again sometime soon. Yes, absolutely. Thank you so much for your time, and keep up the good fight. Thank you so much. Thank you so much for having me. This is the Upper Deck. My name is Sardar Zin Khan, and this show is all about the people that I talk to. Who are these people? They are the creatives. They are the professionals. They are the entrepreneurs, the thought leaders, the business leaders, the trailblazers who are making a difference in their respective fields. अगर आप यहाँ तक ये शो देख चुके हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड टू सब्सक्राइब, ताकि हमारे अगले शो के बारे में आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके. थैंक यू.